ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون۔ سورہ معارج کی ان آیات پہ سفر سے پہلے درس چل رہا تھا۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو چاروں طرف سے مشرکین مکہ آپ پہ ٹوٹ پڑے، مختلف ٹکڑوں کی شکل میں آتے تھے، مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے۔ بعض مشرکین کا خیال یہ تھا کہ ہمیں اللہ نے دنیا میں اتنی دولت دی ہے، اتنی عزت، اتنی شہرت، اتنا سب کچھ دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آخرت قائم ہوئی تو ہمیں وہاں کچھ نہیں ملے گا؟ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو اللہ ہمیں دنیا میں ہی نہ دیتا۔ جب دنیا میں اتنا کچھ مل رہا ہے تو آخرت میں بھی ہمیں ملے گا۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا أَيَحْسَبُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ۔ ان میں سے ہر شخص کا یہ گمان ہے کہ اس کو عیش کے باغات میں داخل کیا جائے گا۔ آج بھی بہت سے مسلمانوں کا یہ گمان ہے اپنے بارے میں، دو چار نیکیاں کر کے، کہ ہم، یعنی آج کل نا یہ چیز بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہے، کوئی بھی شخص گناہ کرتا ہو تو بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا۔ بھائی قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون۔ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں انہیں اس گناہ کا عن قریب بدلہ دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ جزا اور سزا کا جو قیامت کا اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے، وہ اسی لیے تو کیا ہوا ہے کہ جو جرم کر کے آیا ہے اس کو سزا ملے، اور جس نے جرم نہیں کیا اس کو اچھا بدلہ ملے۔ ہاں، کسی نے جرم کیا، اس کے بعد اس کو ندامت ہوئی اور اس نے سوچا کہ آئندہ میں زندگی بدل دوں گا، پھر اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، توبہ کا آپشن اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ۔ اللہ کہتے ہیں ان میں سے ہر شخص نے یہ گمان رکھا ہوا ہے کہ کچھ بھی کر لے وہ جائے گا بہرحال جنت میں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ۔ ہم نے ان کو جس چیز سے بنایا ہے انہیں معلوم ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو جس چیز سے بنایا ہے، وہ کس چیز سے بنایا ہے؟ پانی سے، غلیظ پانی سے۔ دیکھو کسی بھی چیز کی جو فضیلت ہوتی ہے نا، کوئی بھی چیز جو قابل تعریف ہوتی ہے، دو وجہ سے وہ قابل تعریف ہوتی ہے اور اس کو کوئی ایوارڈ دیا جاتا ہے، کوئی اس کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ یا تو اس کا میٹیریل ایسا بہترین ہو کہ بڑا قیمتی ہو، جیسے سونا ہے، سونے سے آپ چھوٹی سی اینٹ بھی بنا دو، کوئی ہار بندے، کوئی چوڑیاں، ایسی نہیں، بس سادہ سی اینٹ بنا دو تو بھی وہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو بہت سجا کے تمیز سے لاکر میں رکھا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو بنی ہوئی چیز ہے وہ تو ایسے ہی ہے، ایک چھوٹا سا پتھر بنا دیا، لیکن جس میٹیریل سے بنی ہے وہ میٹیریل کیا ہے؟ بولو، وہ بہت قیمتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے تمہیں جس میٹیریل سے بنایا وہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، وہ غلیظ پانی ہے، مٹی اور مختلف اجزاء کو کشید کے اللہ نے اس کو، جب ماں باپ خوراک کھاتے ہیں تو اس سے وہ اسپم بنتا ہے، وہ اتنا غلیظ پانی ہے کہ لوگوں کو اس سے گھن آتی ہے۔ ان
الم نخلقکم من ماء مہین، قرآن کہتا ہے کیا میں نے تمہیں ایک ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا؟ انتہائی ذلیل پانی، گھٹیا۔ جب ہم بنے ہیں تو بھی ایک بہت باریک سی لیئر ہمارے اوپر چڑھا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھنے میں تھوڑے اچھے لگتے ہیں۔ وہ ذرا سی لیئر ہٹ جائے، اندر گند ہی گند بھرا ہوا ہے۔ انسان کے جتنے سوراخ ہیں نا، سب سے گند نکلتا ہے۔ آنکھوں سے کیا نکلتا ہے؟ آنسو۔ کیا وہ کوئی خوشبودار چیز ہے؟ کوئی اپنے آنسو نکال کے آپ پہ مل دے، آپ غصے میں ایک تھپڑ لگاؤ گے، یار کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ ناک سے کیا نکلتی ہے؟ گندی رطوبت، اتنی گھن آتی ہے، وضو خانے میں کبھی یقین نہ آئے تو آئیں بیٹھیں، دیکھیں لوگ کیسے سڑپ پہ لگا رہے ہوتے ہیں ناک کے، پورے پورے تھپڑے چپکا کے آتے ہیں۔ یہ آداب ہے نمازیوں کے مسجدوں میں، الحمدللہ پورے پورے وہ چپکائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے۔ تو کان سے کیا نکلتا ہے؟ میل، تیلیاں ڈال ڈال کے لوگ نکال رہے ہوتے ہیں، کسی کو دکھائیں کتنا غصہ آتا ہے، بھائی اپنا گند ہمیں کیوں دکھا رہا ہے۔ ایک سوراخ کان ہے، منہ سے تھوک، کسی کے اوپر تھوکو چماٹ لگائے گا وہ۔ باقی جو کچھ راستے تو ایسے ہی وہ ہیں ہی گندگی نکلنے کے لیے، ان کا تو تذکرہ کرتے ہوئے بھی گھن آتی ہے، تصور سے بھی گھن آتی ہے۔ مسام سے پسینہ نکلتا ہے، وہ بھی بدبودار، لوگ کہتے ہیں یار پسینہ آ رہا ہے، نہا کے آ جا۔ تو ذرا سی چمڑی ادھڑے نا، اندر کیا ہے؟ گندی گند، خون ہے وہ ناپاک۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ہماری ڈیتھ ہوتی ہے، موت ہوتی ہے، اسی وقت سے باڈی میں تبدیلی آنا، اندر کا گند باہر آنا شروع، اندر کا جو بھی گند ہے نا باہر آنا شروع۔ تبھی تو میت کو چھپانے کا حکم ہے۔ میں بار بار یہ جو بات کہتا ہوں نا کہ میت دکھانے کی چیز نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں۔ اتنی چہرے کی رونمائی ہونی چاہیے، میت کی بے اکرامی ہے، اس کو چھپاؤ، بس قریبی رشتہ دار دیکھیں، باقی کوئی نہ دیکھے، اس کو چھپاؤ، کیونکہ اس کے چہرہ متغیر ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نور آ رہا ہے، کیوں نور آ رہا ہے؟ بھائی وہ مر گیا تو اب تو ختم ہوگا، سڑے گا، گلے گا، چاہے نیک ہو، تہجد گزار ہو، بزرگ ہو، سڑے گا اب وہ۔ بلا وجہ کی تبصرے کرنا، اتنا چہرہ نورانی، اتنا چہرہ نورانی، یہ تکلفات کی دنیا سے نکلو۔ ہمیں نہیں یاد پڑتا صحابہ کرام میں کسی کی موت ہوتی تھی تو وہ دیکھ کے کہتے تھے کتنا چہرہ نورانی، کتنا چہرہ نورانی۔ یہ سب یہ فضول باتیں ہیں۔ عمل اچھا ہے تو چہرہ بے شک ظلمانی ہو، نورانی نہ بھی ہو تو بہت اچھا ہے، اور اگر عمل صحیح نہیں ہے تو جیسی بھی نور کی کرنیں نکل رہی ہوں، کسی کام کی کرنیں نہیں ہے وہ۔ تو اس لیے موت کے بعد انسان کے چہرے پہ رونق ختم ہوتی ہے۔ دیکھو موت نیند کی بہن ہے۔ آپ سوتے ہو تو آپ چاہتے ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں، تبھی بہت سے لوگ سوتے ہوئے منہ پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارا منہ نظر نہ آئے۔ کہیں کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے جائے، لڑکی سو رہی ہو تو لڑکی کے ماں باپ آپ کو دکھائیں گے اپنی بیٹی؟ ہے بھائی؟ وہ کہیں گے نہیں بڑا نورانی چہرہ ہے، دیکھ لو۔ جتنا بھی نورانی چہرہ ہو، سوتے ہوئے پہ رونق ختم ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس کو اٹھائیں گے، تمہارے رشتے والے آئے ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے، اٹھو، اور اٹھتے ہی بیٹھ نہ جاؤ، بلکہ اس نیند کے اثرات ختم کرو۔ پہلے جا کے منہ دھو اچھی طرح، اور منہ دھونے سے بھی وہ چہرے کی نحوست ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ تھوڑا سا گہری نیند ہوئی ہے تو منہ دھو کے کوئی چائے وائے پی لو، کچھ کھا پی لو۔ کھانے پینے کے بعد جب بلڈ صحیح طرح سرکولیٹ کرنا شروع کرتا ہے، پھر چہرے کی رونق بحال ہوتی ہے۔ دیکھو ہم جب صبح اٹھتے ہیں ایسے ہی تھوڑی منہ اٹھا کے آفس چلے جاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی تھوڑی تھوڑی رونق آنا شروع ہوتی ہے۔ جب فل رونق جب آتی ہے جب ناشتہ کر لے آدمی، یا کوئی دو ایک آدھ کچھ چیز کھا لے، تو اس کے بعد صحیح فٹ فاٹ ہو جاتا ہے، پھر چہرہ بحال ہوتا ہے، پھر یوں ہاں اب جو ملنے آئے اب آپ ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے چہرے پہ ایک عجیب بے رونقی سی ہوتی ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے دیکھیں۔ تو نیند تو کم درجے کی موت ہے، اس میں جب کوئی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے دیکھیں، تو جو سچی مچی کی موت ہوگی اس سے تو چہرے کی رونق بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی چاہے گا کہ لوگ میری زیارت کریں؟
اس کو دیکھیں گے لوگ، ایک دل میں کراہت آئے گی، تو وہ ہمیشہ دل میں کراہت یاد رہتی ہے کہ یہ کیسے کیا لگ رہے تھے یہ. اس لیے اسلام نے حکم دیا، اس کی عزت اس میں ہے کہ اس کے چہرے کو چھپا دیا جائے اور جلد سے جلد اس کو قبر میں پہنچاؤ، کیونکہ اس کا چہرہ کیا ہو رہا ہے، اب تبدیل ہو رہا ہے. اور کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بہت جلدی چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے برین ہیمریج ہے یا ہارٹ اٹیک ہے، اس میں تو بہت جلدی چہرہ خراب ہوتا ہے، چاہے نیک آدمی ہو چاہے برا آدمی ہو. ہاں کرامت کے طور پہ اللہ کسی کی باڈی کو محفوظ کر لے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ کرامت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. تو انسانوں کا چہرہ موت کے بعد متغیر ہوتا ہے، اس میں رونق نہیں ہوتی. زندگی میں رونق ہوتی ہے چہروں پہ، چلتے پھرتے، موت کے بعد نہیں ہوتی رونق. تو اس لیے شریعت نے حکم دیا اس کو کیا کر لو، چھپاؤ اس کو. ہاں جو بیٹا ہے باپ کو دیکھ لے، باپ بیٹے کو دیکھ لے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، وہ اس لیے کہ وہ اتنے کلوز ہوتے ہیں آپس میں کہ اگر وہ اس کنڈیشن میں دیکھ بھی لیں تو ان کے دل میں کوئی بال نہیں آتا. لیکن عام آدمی کے لیے نہیں ہے. اس لیے میت کی تصویریں وائرل کرنا اور میت کو چارپائی لٹا کے پوری لائن لگا کے دکھانا کہ آؤ دیکھتے چلے جاؤ، یہ بے وقوفوں والے کام ہے، بری حرکت ہے، اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف بات ہے. یہ عرب لوگ، کیونکہ ہم لوگ اجمیوں میں، جو ہم لوگ غیر مسلموں میں زیادہ رہے ہیں نا اجمی لوگ، اس لیے ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں، ہندوؤں سے اور دوسرے قوموں سے آئی ہیں. تو مسلمانوں کا جو اصل کلچر تھا وہ دوسری قوموں میں مرج ہونے کی وجہ سے ختم ہو گیا. عرب چونکہ دوسری قوموں کے ساتھ کم رہے ہیں، وہاں یہ نہیں ہوتا، یہ سب کچھ ڈرامے. سعودی عرب کے جو سابق بادشاہ کی جب ڈیتھ ہوئی ہے نا، تو آپ کو پتا ہے اٹلی میں ایک پادری یا فرانس میں ایک پادری یہ منظر دیکھ کے مسلمان ہو گیا. بادشاہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، ڈیتھ ہوتا ہی غسل دے کے، کفن دے کے، سادہ طریقے سے لے جا کے دفن کر دیا، فینش. تو پادری نے بولا یار یہ کتنا سادہ مذہب ہے ان لوگوں کا، اتنا بڑا آدمی دنیا سے گیا ہے اور کیسے آرام سے اس کی تدفین ہوئی ہے، بالکل سادہ طریقے سے. کیونکہ غیر مسلم ملکوں میں جب کوئی بڑا آدمی فوت ہوتا ہے تو وہ دفن ہونے سے پہلے 25-30 کو مزید فوت کرا دیتا ہے. وہ بہت مشکل ان کی مذہبی رسومات ہوتی ہیں. اب تو چونکہ ان کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا نا، بندہ مرتا ہے تو نہ ابا کا پتہ نہ اماں کا پتہ نہ بھائی نہ چاچا، تو وہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ مجھے جو مرضی کر دینا میرے ساتھ. تو اس میں جو ڈاکٹر لوگ ہیں اس کے گردے پھیپڑے کلیجی ولیجی گھٹنے مٹنے نکال کے فریز کر دیے کہ بھائی بعد میں کسی جس کے فٹ آ گئے اس کو لگا دیں گے. باقی باڈی کو وہ جلا دیتے ہیں، راکھ جو ہے پھر وہ زمین میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ خود یہ وصیت کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں میری پوری باڈی کو جلا دیا جائے. تو اوون ہے وہاں پہ، تو کیوں خاندانی نظام تباہ ہو گیا نا، پیچھے کوئی رونے والا تو ہے ہی نہیں، تو وہ کیا روئے گا. تو کیا میت کی منہ دکھائی گیا، وہ رکھ بھی دیں تو کوئی نہیں آ کے دیکھے گا. ایسا ہو رہا ہوتا ہے ابا کی ڈیتھ ہو گئی، بچے کو بتایا، بولتا ہے دفنا دے بھائی. یہ سیٹ اپ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، اور یہاں بھی آ رہا ہے آہستہ آہستہ. جب نسلیں روکو گے ایک ایک دو بچے تو خاندانی نظام کیا ہوگا، اس سے ختم، فنش. پہلے 2 بچے ہوں گے، پھر 1 ہوگا، پھر 1 بھی نہیں ہوگا. لوگ کہیں گے جب بچے بری چیز ہیں تو پھر 1 بھی کیوں. جاپان میں ہو گیا نا، یہ اٹلی میں ہو گیا، جاپان میں ہو گیا، امریکہ میں جو بہت سے لوگ تھے ان کے درمیان ان میں بھی یہ ہو گیا ہے. تو اب اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پیسے دے دے کے کہہ رہی ہے بھائی بچے پیدا کرو. وہ لوگ کہتے ہیں جاؤ تو پاگل نہیں، ہم بچے پیدا کریں گے، لائف کو انجوائے کرنے دو. کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ ان کے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ یہ بچہ نعمت نہیں ہے، یہ بوجھ ہے. ہماری شریعت نے ہمارے دماغ میں کیا ڈالا، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ کیا ہے، گفٹ ہے. یہبو ہبا ہے، گفٹ ہے. تو گفٹ تو جتنا آئے اچھا ہوتا ہے نا بھائی. جتنا بھی گفٹ آئے نا، جگہ نہ بھی ہو آدمی کہتا ہے آنے دو، بیگ میں جگہ نہ بھی ہو آدمی کہتا ہے آنے دو. تو بعد میں دیکھیں گے اس کا کرنا کیا ہے. خیر، تو ان ملکوں میں تو اب یہ سیٹ اپ شروع ہو گیا. جاپان میں بھی قبرستان ہے، اتنی سی قبر ہوگی، پورا خاندان 8-10 نسلوں کا اس میں سما جائے گا. وہ پردادی کی راکھ ہے، یہ نانی کی راکھ ہے، ایک بوتل میں آتی ہے، ڈھکن میں آ جائے گی. اب اور جب مزید سائنس ترقی کرے گی نا تو ابھی پوری انسان کی راکھ ایک بوتل میں آ رہی ہے. سائنس جب جاپان میں مزید سائنس ترقی کرے گی تو پوری راکھ ایک ڈھکن میں آ جائے گی. اس کے بعد ایک USB ہوگی، میرا خیال ہے سافٹ ویئر ہوگا لاش کا. راکھ کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈیجیٹل فارم میں آ جائے گی. نمبر ہوں گے، آپ کے دادا کا نمبر ہے 0132، یہ آپ کے دادا ہیں. کہاں ہیں یہ؟ بس ڈیجیٹل فارم میں ہے. یہ دعائے مغفرت کرنی ہے، یا اللہ 0132 کی مغفرت فرما. ٹھیک، یہ ڈیجیٹل فارم.
ہمارے اب تک پورا مردہ ہوتا ہے، جمشید، غفار، جو بھی اللہ سب کی زندگی دے، لیکن جو مر چکے ہیں ان جمشید کی بات کر رہا ہوں، پورا باقاعدہ پراپر A to Z سر سے لے کے پاؤں تک پورا باقاعدہ مردہ ہوتا ہے سارے پرزوں کے ساتھ. اسی لیے تو بہت سے لوگ جنازے کو چارپائی کو کندھا نہیں دیتے، کیونکہ اتنے صحت مند ہوتے ہیں بعض لوگ، کندھا دینے میں اگلے کو ڈر ہوتا ہے کہ اگلا جنازہ میرا نہ ہو. ایک بھاری بھرکم آدمی کا انتقال ہو گیا نا، تو اس لوگوں نے کہا، اس کے بچوں نے کہا بھائی کندھا دو، لوگوں نے کہا ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی، تو اس لیے کہ وہ اٹھانا میں بڑی ٹینشن ہو رہی تھی. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے دیکھو یار. ہاں نہیں آ رہا ہوں، اس طرف آ رہا ہوں، بہت پیچھے چلے گئے آپ تھوڑا سا. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا ہاں میں یاد آیا مجھے، تو غیر مسلموں کے ہاں تو میت کی رونمائی اس لیے ختم ہو گئی، خاندانی نظام ہی تباہ ہو گیا. لیکن ان میں جو فیملی والے لوگ ہیں نا، ان کے ہاں پھر بہت مشکل ہے بھائی. میرا دل چاہتا میں ولاگ بناؤں کہ یار ان کی میت کی رسومات دیکھو، 2-3 ہفتے، ایک مہینہ. اور اگر کوئی وزیر یا رائل فیملی کا کوئی بندہ، ابھی وہ جو برطانیہ کی ملکہ فوت ہوئی تھی، اس کی ڈیتھ جب ہوئی ہے تو کتنے مہینے بعد اس کو دفن کیا ہے. اتنا لمبا ان کی میتوں کا پروٹوکول ہوتا ہے، انسان کہتا ہے اللہ تیرا کتنا فضل ہو گیا، تو نے ہمیں اسلام دیا. اور ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے. جو کرسچن، جو مسیحی لوگوں میں جو فیملی والے لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، بڑی فیملیاں ہیں، لاکھوں روپے میت کی تدفین پہ خرچہ ہوتا ہے. جب مر گئے تو پھر اس کو سوٹ بوٹ ٹائی، اور تابوت بھی مہنگا والا ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک مہنگا تابوت، پھر اس کو لا کے رکھا جائے گا، پھر وہ قافلے آئیں گے، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، پتہ نہیں کیا کچھ، پادری آئے گا، پھر وہ پڑھتا رہے گا کچھ نہ کچھ. 1 سے 1.5 ہفتہ تو کم از کم لگے گا. پھر اس کے فضائل پہ کانفرنس منعقد کی جائے گی کہ یہ کیا کیا کرتے تھے، کیا کیا ان کی کارگزاریاں تھیں. اس کے بعد جا کے اس کو پروٹوکول کے ساتھ دفن کیا جائے گا. اسلام نے ان سب چیزوں کو ناجائز قرار دے دیا. کیا قرار دے دیا؟ ناجائز. اور ہمیں حکم دیا کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو فوراً اس کو دفنا دو. اور دفنانے کے لیے کوئی سوٹ بوٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی 3 پیس سوٹ، شلوار قمیض، نہ یہ زندوں کے لیے ہیں. مردے کے لیے کیا ہے؟ مرد ہے تو 3 چادریں، عورت ہے تو 5 چادریں، بس اس میں پردہ زیادہ ہے. 5 چادروں میں، اس کے لیے سفید ہونا بھی ضروری نہیں، بہتر ہے سفید ہو، کسی بھی کلر کی مل جائے، چادر ہو، سلا ہوا کپڑا نہیں ہوگا. آسان رکھا نا اس کو. اور فوراً دفناؤ، فوراً سے پہلے. ہاں یقین ہو کہ مر گیا ہے، ایسا نہ ہو ابھی پتہ ہی نہ ہو، سو رہا ہو اور آپ نے اٹھا کے دفنا دیا، بعد میں وہ نکل کے آیا، آپ کہہ رہے میں سمجھا تو مر گیا ہے. کیونکہ 2 واقعات میرے علم میں ہیں کہ وہ مرا نہیں تھا اور لوگوں نے سمجھا کہ مر گیا ہے. ایک واقعہ تو میں بھول گیا، لیکن دوسرے کی تفصیل مجھے یاد ہے، وہ تو ہمارے سامنے کا ہے. ہمارے ایک دوست کی، یہ میں نے پہلے بھی بیان میں بتایا ہے، ہمارے ایک دوست کی ساس صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی. ان کا فون میرے پاس آیا کہ میری ساس کا انتقال ہو گیا ہے. عباسی ہاسپٹل تھا یا سول ہاسپٹل سے ان کی میت ہاکس وے روڈ کی طرف جا رہی تھی. انہوں نے بتایا کہ تمبو ومبو گھر کے باہر لگا دیا. راستے میں کوئی جھٹکا آیا ہے ٹائٹ والا، ساس صاحبہ ہلنا جلنا شروع کر دیا. انہوں نے پتا چلا کہ وہ انتقال نہیں ہوا تھا، وہ سکتا ہوا تھا. تو شکر ہے وہیں نہیں دفنا دیا انہوں نے. تو وہ اگر یعنی کوئی ایسے کسی سکتے والے کو دفنا دیا جائے، وہ تو قبر میں جا کے تو ویسے ہی مر جائے گا وہ بیچارہ. ورنہ قبر اکھاڑ کے اگر باہر آ گیا نا تو جتنے اس کو دیکھیں گے وہ کنفرم مریں گے، وہ سمجھیں گے کہ یہ مردہ ہے جو قبر سے نکل کے آ گیا. خیر جی، تو جب یقین ہو جائے کہ یہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے، یقین ہو جائے، تو کتنا آسان رکھا ہے شریعت نے، کتنا آسان رکھا. دیکھو یار بات موضوع ہٹ تو رہا ہے، لیکن بار بار نا ایک بات آتی ہے کہ ہمارا دیندار طبقہ کدھر کو جا رہا ہے. جتنا اسلام میں سادگی ہے، اتنا ہی مذہبی طبقے نے مذہبی رسومات ایسی نکال لی ہیں کہ سادگی تو کہیں نظر ہی نہیں آتی. ربیع الاول میں دیکھ لو، کہیں سے لگتا ہے کہ سادگی ہے اسلام میں. کیسی رسومات ہونی ہے ربیع الاول میں، بتیاں اور یہ اور وہ، جی مذہب کے نام پہ. محرم میں دیکھ لو، کہیں سے نظر آتی ہے سادگی. کتنا آسان رکھا ہے اسلام نے.
تو فوکس کیا ہے بھائی مذہبی رسومات کیسی ہوں گی؟ سادہ ہوں گی. مسجدیں دیکھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. آج مسجدوں میں جاؤ آدمی کہتا ہے پتہ نہیں مسجد میں آیا ہوں یا کسی رائل فیملی کے جو ہے نا کسی کے محل میں آ گیا ہوں میں. اسلام میں مسجدوں میں دیکھو عیسائیوں کے چرچوں میں ڈیسک ہوتے ہیں, مسلمانوں کی مسجدیں ہمیشہ سے زمین پہ بیٹھو. یہ سادگی ہے یا نہیں ہے؟ تبھی تو میں کہتا ہوں یہ کرسیوں کے رواج جو معذور ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن جس تیزی سے کرسیوں کا رواج بڑھ رہا ہے نا, ایسا نہ ہو کہ کل سب یہاں نماز میں ڈیسک رکھے ہوئے ہوں لائن سے, اور پیچھے میز کرسیاں لگی ہوئی ہوں, اور امام صاحب کے لیے نماز میں امامت کے لیے ادھر منہ کر کے صوفہ رکھا ہوا ہو, ادھر مؤذن کے لیے الگ وی آئی پی صوفہ, امام کے لیے الگ بٹن والا, وہ جو بزنس کلاس میں ہوتا ہے نا جہاز میں, جیسے چاہو اس کو سیٹ کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لو. امام صاحب نے ذرا لمبی نماز پڑھائی تو تھوڑا یوں کیا, تھوڑا پیچھے ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تراوی میں لیٹ کے تراوی پڑھا رہے ہیں وہ, تو مجھے لگ رہا ہے یہ ہو جائے گا. 1400 سال ہو گئے بھائی, مسلمان کہاں بیٹھتے ہیں؟ کوئی معذور ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اب دیکھو میت پہ بھی کتنی سادگی رکھی. بڑے سے بڑے آدمی کی ڈیتھ ہو جائے, غسل, یہ اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے, غسل دو. غسل میں بھی آسانی رکھی ہے کہ 3 دفعہ اس کی باڈی پہ پانی بہاؤ. کلی اور ناک میں پانی نہیں, کیونکہ اس کو نکالنا مشکل ہوگا, تو بس روئی گیلی کر کے گھما دو, اور اس کو لے جا کے سادہ قبر کھودو بغیر تابوت کے. بھائی کیوں تابوت پہ خرچہ کر رہے ہو؟ اور تابوت جگہ زیادہ گھیرتا ہے. ایک بندے نے دفن ہونا ہے, جگہ 4 بندوں کی گھیر کے دنیا سے جا رہا ہے وہ. تو ایک بندہ ہے تو ایک بندے ہی کی برابر قبر کھدے گی, اس قبر میں رکھا. اور حدیث میں غالباً میرے علم میں نے پڑھی تھی حدیث, ابھی پوری تفصیل مجھے معلوم نہیں ہے, یہ بھی مکروہ ہے کہ آگ پہ پکی ہوئی اینٹ استعمال کی جائے قبر میں. آگ پہ پکی کچی اینٹ ناپسندیدہ ہے, مجبوری کے حکام الگ ہیں, لیکن اندر سے بھی قبر کو پکا کرنے کی اجازت نہیں ہے مجبوری کے بغیر. سادہ اینٹیں جو کچی ہوتی ہیں ان سے, یا سلیب جو پتھر ہوتے ہیں ان سے اس کو بند کیا. سیمنٹ کا یعنی پکی ہوئی چیز کا استعمال نہ ہو, سیمنٹ کا بھی استعمال نہ ہو, اور سادہ اس کو آپ نے کیا کر دیا, رکھ دیا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا, دعا مانگنی ہے اس کے لیے اور نکل جانا ہے, ختم. اب ساری زندگی پڑی ہے, آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو, صدقات خیرات کرتے رہو. ہم نے کتنی ٹینشنوں میں میت کے لواحقین کو ڈال دیا کہ دفن کر کے آؤ, سب سے پہلے کھانا. 3 دن تک لنگر چلتے ہیں, کھانے چلتے رہتے ہیں, تمبو لگے ہوتے ہیں, لوگ آ رہے ہوتے ہیں تعزیت کے لیے, بیٹھ جاتے ہیں دھرنے مار کے, 2-2 3-3 دن تک بیٹھے رہتے ہیں, اور پھر دعاؤں کا پروگرام چلتا رہتا ہے, پھر آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. جو جس بندے کے ہاں میت ہوئی ہے نا, وہ ایسی ٹینشن میں آتا ہے دنیا کے کسی کام کا نہیں رہتا وہ شخص. اور چاہتے تھے سادگی ہو. حضرت نے وصیت کی, میری جیسے ہی وفات ہو فوراً سے پہلے غسل, کفن, دفن. پبلک کیا انتظار نہیں کرنا کہ زیادہ بڑا مجمع ہو, جنازے کے لیے مجمع کا انتظار نہیں کرنا. دیکھو جتنے زیادہ لوگ جنازہ پڑھیں میت کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن یہ جو اسی وقت جتنے جمع ہو جائیں, انتظار کر کر کے نا کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں, زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں, یہ سنت کے خلاف ہے ایسا مجمع. زیادہ مجمع جب فائدہ دے گا میت کو کہ جب وہ سنت کے مطابق ہو. آپ نے میت کو دفن کرنے میں تاخیر نہ کی ہو. اتنی تاخیر جتنی قبر کھدنے میں تاخیر ہوتی ہے اتنی تاخیر تو ٹھیک ہے, پھر جتنے لوگ آ جائیں اس سے زیادہ تاخیر ٹھیک نہیں ہے. لیکن آج ان احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. دیندار گھرانوں میں بھی ایسا ہی ہے, کسی بڑے بزرگ کی ڈیتھ ہو جائے, وہ وفات ہو جائے, تو پھر دیکھو ابے دفناؤ نہ, اتنا لمبا پروگرام چلتا ہے, 2-2 دن, ایک دن. پھر منجلا بیٹا وہاں سے آ رہا ہے, پھر جاپان سے سیٹ نہیں مل رہی ایک بیٹی کو, پھر امریکہ سے سیٹ نہیں مل رہی ایک بیٹی کو. بھائی چھوڑو, دفنا دو, وہ آ جائے گی تعزیت کے لیے. یہ سب دیکھو, میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی نا, بہت مشہور آدمی تھے میرے والد صاحب ہمارے علاقے کے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. 12 بجے ان کی رات کو ڈیتھ ہوئی ہے. میں مدرسے میں تھا, مجھے اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تھا نا, پہلے پتا چلا طبیعت خراب ہے, ہمیں نہیں پتا تھا اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے کہ ڈیتھ ہو جائے گی. 11:30 یا 12 بجے اطلاع کی وفات ہو گئی.
رات کو 12 بجے میں فوراً مدرسے سے گھر پہنچا. ایک اتنا بڑا جھٹکا تھا دل پہ جس کا تصور نہیں میں بیان کر سکتا, کیونکہ چلتے پھرتے گپ شپ لگاتے ہوئے گئے دنیا سے. لیکن ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا بھائی فوراً قبر کھدوانا شروع کر دو. یہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے والد آپ سے گپ شپ بھی ہو, دوستی بھی ہو, ہنسی مذاق بھی ہو. ہمارے والد صاحب بہت بے تکلف تھے, ایسے نہیں تھے جیسے ابا لوگ گھر میں آتے ہیں نا ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں. بچے کانپتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ابا کا موڈ کس دن کب صحیح ہوگا تو ہم ابا کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کریں. تو ہمارے والد صاحب تھے بڑے خوش مزاج, ہنس موک, نمازی پرہیزگار بھی, تہجد گزار بھی, تلاوت کے پابند بھی. لیکن ایسے لوگ تو ویسے بھی خوش کے ہوتے ہیں نا. اب گھر میں جو ابا نیک ہوتا ہے نا, ٹینشن بھی وہی دے رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ. میرے بچے بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ کہاں بیٹھے ہوئے؟ اچھا, میرے بچوں کے لیے بھی ضروری ہے یہ باتیں سنیں. جو ابا گھر میں ایک ہی بیٹھا ہوا ہے, باقی سب کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ گھر کی مرغی دال برابر. کوئی بچہ بیٹھ کے بیان نہیں سنتا میرے. کہتے گھر کی مرغی کیا ہے, لوگ کوئی لانڈی سے آ رہا ہے, کوئی امریکہ سے آ رہا ہے. گھر کے بچے کہتے ہیں ابا ہے نا, کیا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں تو ادھر والد صاحب کا انتقال. ہاں میں بتا رہا تھا کہ والد صاحب ہمارے بہت نیک, جو ہمارے یعنی کسی کے بارے میں دعویٰ کرنا تو ٹھیک نہیں ہے, نمازی, پرہیزگار, تلاوت, تہجد, دعاؤں کے پابند, لیکن خوش مزاج. آج کل ابا کس ٹائپ کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں, اگر نیک ہے تو خوش مزاج نہیں ہوگا, وہ بیٹھا ہوگا بس ہر وقت جو ہے نا بس وہ بہت ناک پہ مکھی بٹھا کے. تو ظاہر ہے جب ایسے بے تکلف ہوں تو پھر جانے کا غم زیادہ ہوتا ہے نا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ میں سے بھی اگر کوئی ابا ہے تو گھر میں تھوڑا ایسا چنگیز خان بن کے داخل نہ ہوا کریں. چنگیز خان بن کے گھر میں داخل نہ ہوا کریں. تو 12 بجے ڈیتھ ہوئی ہے, 11:30 یا 12 بجے. ہاسپٹل سے آنے میں ٹائم جتنا لگا 1-1.5 گھنٹہ. اس کے بعد فوراً غسل, فجر, اور فوراً جو ہے نا ہم نے قبر تیار کروانے کا حکم دے دیا تھا. آپ سوچو دل پہ آرے چل رہے ہوں گے کہ نہیں چل رہے ہوں گے. ہم نے کہا بھائی جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرنا ہے. صبح 9 بجے ہم ان کو جنازہ پڑھ کے دفنا کے فارغ ہو کے گھر آ چکے تھے. سمجھ رہے ہو؟ حالانکہ رات عشاء کی نماز انہوں نے مسجد میں پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے, جس کے دوران ہارٹ اٹیک ہوا ان کو, اور سارا دن گھر میں گزارا. بڑے یعنی عشاء تک گھر میں فٹ فاٹ, اور صبح 9 بجے سے پہلے قبر میں دفن ہو چکے تھے, یا 9 بجے کے قریب. اور اتنی تاخیر بھی کیوں ہوئی؟ قبر کھدنے میں دیر لگی ہے. اب جب ہم گھر پہ آئے نا تو مسجدوں سے اعلانات ہو رہے تھے فجر کے بعد بھی. اب لوگ تو کراچی میں اٹھتے کتنے بجے ہیں, 8-9 بجے اٹھتے ہیں, بلکہ 11-12 بجے اٹھتے ہیں. جب اٹھے تو ان کو اطلاع ملی کہ جی حافظ مسعود صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. ایک کوہرام مچ گیا علاقے میں, کیونکہ بہت زیادہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے, بہت ایک مشہور تھے وہ علاقے میں. آپ تعزیت کے لیے لوگوں نے ہمارے گھر رخ کیا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا. قائم نے کہا ہم دفنا دیا. لوگوں یقین نہیں آ رہا کہ یار ابھی اعلان ہوا ہے اور آپ لوگ دفنا کے فارغ ہو چکے ہو. ہم نے کہا جی ہو چکے. حالانکہ ہم مجمع اکٹھا کرنا چاہتے ہیں نا ان کے نام پہ. ہمیں پتا تھا اتنا کراؤڈ ہو جانا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں تھی, کیونکہ بہت دور دور علاقوں تک ہمارے والد صاحب کو جاننے والے اور محبت کرنے والے لوگ تھے. ہم نے کہا نہیں بھائی, میرا خیال ہے 2 صفحے تھی نماز, میں نے خود پڑھائی, 2 یا 3 صفحے تھی جو اویلیبل تھیں اس وقت بس, اور آرام سے ان کو دفنا دیا. واپس آئے, لوگ آ رہے ہیں کہہ رہے یار یہ کیسے. ہم نے کہا بھائی ایسا ہی ہوتا ہے, شریعت میں کیا ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو آج پتہ نہیں کیا کر لیا ہے لوگوں نے, کوئی بھی مر جائے. میں نے اپنے بارے میں بھی وصیت کی ہوئی ہے بھائی, میری جیسے ہی مرے فوراً غسل, کفن, دفن. مفتی صاحب مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شاٹ. ضرورت کس چیز کی ہے؟ دعاؤں کی. وہ کرتے نہیں ہیں, اور تکلف دیکھو, رونا دھونا, ہا ہا ہو ہائے ہائے, پھر وہ باتیں بالکل ہی اللہ معاف فرمائے میراثیوں والے اسٹائل ہوتے ہیں آج کل. تو بھائی ہم اہل سنت والجماعت ہیں, سنی ہیں. سنیوں کے مذہب میں کیا ہے؟ کسی کی موت پہ واویلا کرنا ہے یا صبر کرنا ہے؟ صبر.
ہاں جو شیعہ لوگ ہیں ان کا جو بھی مذہب ہے وہ جانے, ہم تو سنی ہیں بھائی. سنیوں میں کسی کی بھی موت واقع ہو جائے تو صبر کرنا ہے, صبر پہ اجر ملے گا. اچھلنے کودنے پہ ہی ہا ہو شور شرابے بے ہوش ہو کے گر رہا ہے, ایسے بھی ہم نے لوگ دیکھے ہیں. ابا کی موت واقع ہوئی ہے اور جنازے میں کوئی ہوا ادھر کو گر رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی اس کو سنبھال رہا ہے جا کے, وہ کر ہاں چیخ رہا ہے چلا رہا ہے. کیوں اپنی جہالت دنیا کو دکھا رہے ہو میرے بھائی؟ یہ شو کرنا کہ مجھے بہت غم ہو رہا ہے, تو آپ کیا سمجھ رہے ہو ہمیں غم نہیں ہو رہا تھا ابا کی موت پر؟ ہمیں بھی اب تک سوچنے سے غم ہوتا ہے. تو اس غم کو چھپاؤ بھائی, دل میں رکھو اپنے, اللہ سے مانگو. اور جانا سب نے ہے, کوئی پہلی دفعہ کوئی نیا کام نہیں ہوا ہے. سب پیدا کس کام کے لیے ہوئے ہیں؟ مرنے کے لیے ہوئے ہیں. تو وہی ہوا ہے جس کے لیے پیدا ہوئے تھے. کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہو گئی. بعض لوگ ایسے اچھل رہے ہوتے ہیں جیسے پہلی دفعہ ان کے ہاں میت ہوئی ہے, باقی تو سارے آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں اب تک, اور چلتے رہیں گے قیامت تک. شوہر مر جائے خواتین روتی ہیں, ایسے روتی ہیں, اور محبت کا ثبوت دینے کے لیے. زندگی میں تو نچوڑ, سب خواتین کی بات نہیں کر رہا, پھر وہ خواتین غصہ ہوتی ہیں, زندگی میں بھی بہت محبت کرتی ہیں. آج ایک وکیل کی وہ ایک ویڈیو آئی بڑی زبردست. وہ ماشاءاللہ بڑا خاندانی وکیل ہے, میں نے اس کو ٹائم دیا ملاقات کے لیے. وہی عدالتی خلا کے خلاف کافی زبردست تحریک چلا رہا ہے. وہ وکیلوں میں بھی بڑے بڑے خاندانی لوگ پڑے ہوئے. اس کا ایک کلپ آیا, اس نے کہا میرے پاس جو بھی کیس آتے ہیں نا خواتین کے خلا کے کیس, اس میں وہ لکھ رہی ہوتی ہیں مجھے اپنے شوہر سے نفرت ہے, میں اللہ کی حدود پہ قائم نہیں رہ سکتی. قانونی الفاظ ہیں, حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے, اور مجھے اس سے خلا چاہیے, اور میں بالکل نفرت کرتی ہوں. اور پھر کہتی ہیں مجھے اس سے ہر مہینے 2 لاکھ روپے چاہیے, کیونکہ اس کا یہ بزنس ہے, یہ اس کی جاب ہے, اور یہ سائڈ میں اتنا اچھا اس کا. وہ کہہ رہے ہیں نفرت کے بعد بھی پیسہ ٹھیک ٹھاک چاہیے. جس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے نا, آدمی کہتا ہے تو مجھے پیسہ دے گا میں تیرے منہ پہ ماروں گا. آپ میرے پاس آئے اور کہیں مفتی صاحب آئی ہیٹ یو, مجھے آپ سے بہت نفرت ہے, آپ بالکل بھی مجھے اچھے نہیں لگتے, یہ 50 روپے. میں کہوں گا کہ اس قابل تو نے مجھے چھوڑا کہاں ہے, پکڑ اپنے یہ 50 روپے. ہاں اگر آپ کہو گے مفتی صاحب آئی لو یو, مجھے آپ سے بہت محبت ہے, یہ 50 روپے, وہ 50 کیا 25 بھی ہوں گے, میں کہوں گا یار ماشاءاللہ, آنکھوں سے لگاؤں گا. یہی ہو رہا ہے نا آج کل مارکیٹ میں. ہو کیا رہا ہے, عدالتوں میں خواتین جاتی ہیں, 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے, مجھے اس سے نفرت ہے, مجھے 1.5 کروڑ روپے چاہیے اس سے. تو اس وکیل سب خواتین کی بات نہیں کر رہا, سب جاتی بھی نہیں عدالت میں, اور کچھ جاتی ہیں تو واقعی ویلڈ ریزن بھی ہوتی ہے, تو اس لیے بہت کم خواتین ہیں جن کے بارے میں اس نے یہ بات کی ہے. تو کیا بات چل رہی تھی؟ دیکھو آج بہت ٹائم میں جا رہا ہوں میں, اصل میں میرا دماغ کسی اور موضوع کی طرف اٹکا ہوا ہے. ہاں وکیل صاحب سے تو ملاقات کرنی ہے, وہی عدالتی خلا پہ کہہ رہے تھے اگلے جمعے, میں نے ٹائم دی. کیا؟ ہاں کفن دفن کی بات چل رہی تھی. تو اسلام نے اتنی سادگی رکھی ہے بھائی کسی کی. ہاں وہ میں بتا رہا تھا خواتین کو شوہر سے جب مر گیا تو ہاں ایسا, اصل میں خواتین کو دوسری عورتوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت غم ہوا ہے. غم ہوتا بھی ہے, لیکن اگر نہ روئے نا, پنجاب میں یہ بہت ہے, اگر نہ روئے نا صبر کر لے, ساری زندگی دوسری عورتوں نے تانے دے دے کے مارنا ہوتا ہے کہ دیکھا اس کا میاں دنیا سے گیا تھا اور آرام سے بیٹھی ہوئی تھی وہ, تو اس کو یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ مجھے بہت محبت ہے. تو بھائی چھوڑو, اللہ کو دکھاؤ, اور اللہ کو صبر کرنے والی پسند ہے, صبر نہ کرنے والی اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ چیخنا چلانا, اور وہ ایک واقعہ تو میں بڑا زبردست بتاتا ہوں نا, خواتین کے میتیں ہوتی ہیں نا تو بھی ایک دوسرے کے روتے روتے دوپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں, وہ چوڑیاں چیک کر رہی ہوتی ہیں, روتے روتے کہہ رہی ہوتی ہیں بہن ہائے ہائے منع کے ابا بہت اچھے تھے, دنیا سے چلے گئے, ہائے ہائے ساری زندگی بہت اچھی گزاری, بہن یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا تم نے, بہت زبردست تھے منع کے ابا, بس بہن میرا غم میں ہی جانتی ہوں. وہ دوسری کہتی ہاں ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہو, بھائی جان تو بہت اچھے تھے, بولٹن مارکیٹ سے خریدا ہے میں نے. تو یہ چل رہا ہوتا ہے پروگرام, یہ میں نے حیدری سے خریدا, نہیں میں نے بولٹن مارٹ سے خریدا. اچھا ہاں ہاں بہن منع کے ابا, ہاں وہاں ذرا سستا مل جاتا ہے. یہ سب کانورزیشن بھی آپس میں میت پہ چل رہی ہوتی, رشتوں کی باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں, ہائے ہائے روتے. بہن وہ لڑکی دیکھی تم نے, میں اگر اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لوں تو کیسی رہے گی, پھر رونا دھونا شروع, پھر آنکھ. تو ان کے سارے پروگرام میت پہ بھی
میں نے ایسی شادی دیکھی ہے میت پہ سیٹ ہوئی تھی بھائی. آپ سمجھ رہے میں مذاق کر رہا ہوتا ہوں؟ میں مذاق نہیں کر رہا. میں نے خود لڑکا لڑکی سے پوچھا تم دونوں ایک دوسرے سے ملے کہاں سے؟ کہہ رہے میت پہ سیٹنگ ہوئی تھی. اور ان کے ماشاءاللہ آج بچے ہیں. تو میت پہ گئے تھے, روتے روتے ایک دوسرے کو تاڑا ہے انہوں نے. اب ظاہر ہے رشتہ داروں کی میت تھی نا, روتے روتے ایک دوسرے کو تاڑا ہے. لڑکے نے دیکھا وہ رو رہی ہے, روتے ہوئے بھی کچھ اچھی لگ رہی ہے, اس نے بھی دیکھا ایک دو آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہے ہیں, لیکن بندہ لڑکا ہینڈسم لگ رہا ہے. اب یہ تو دنیا میں جنہوں نے جانا تھا وہ تو چلے گئے نا, ہم تو زندہ ہیں نا. کیسی دماغ استعمال ہو رہا ہوتا ہے بھائی, یہ تو انکل چلے گئے, اب ان کا کیا شادی بیاہ سے لینا, ہم تو زندہ ہیں, ہم تو اب یہ ہینڈسم لڑکا دوبارہ پتہ نہیں نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا. اور وہ بھی تاڑ رہا ہوتا ہے کہ یار اتنی لڑکیوں میں یہ والی صحیح لگ رہی ہے مجھے. اور پہلی میت میں بغیر میک اپ کے نظر آتی ہے لڑکی, اس کو بھی لوگ پھر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ, اب تو میں نے سنا ہے میت میں بھی میک اپ کر کے آ رہی ہوتی ہیں, واللہ عالم. بہرحال یہ عورتوں کا اپنا معاملہ ہے, وہ میک اپ کریں نہ کریں یہ ان کا ہیڈک ہے. لیکن پہلے زمانے میں بغیر میک اپ کے, تو یہ جب کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت وداؤٹ میک اپ آ جایا کرتی تھی. تو اس نے بولا کہ یار یہ چانس قیامت تک مجھے دوبارہ کبھی بھی نہیں ملے گا اوریجنل کنڈیشن میں دیکھنے. تو اوریجنل میں خوبصورت ہے, اس کا مطلب اوکے کی رپورٹ ہے. تو آپس میں دونوں کی سیٹنگ ہوئی, اور شاید میں نے ہی نکاح پڑھایا تھا ان کا, مجھے تبھی انہوں نے کہانی جو سنائی نا, اپنا واقعہ سنایا, تو وہ شاید وہ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے نکاح پڑھایا اسی پہ. میں نے رشتہ کہاں سے ملا, تو پھر اس نے بتایا کہ ایسے سیٹ ہوئے تھے. تو جب ایک واقعہ تو میرے سامنے آ گیا, میرے سامنے 100 واقعے کسی علاقے میں ہوتے ہیں نا, تو ایک میرے سامنے آتا ہے, سمجھ رہے. خیر, تو اسلام نے کتنا سادہ سا حکم دیا بھائی, یوں کرو, یوں دفناؤ, دعا مانگو. اب یہ جو ہمارے بارے میں ہم لوگ کہتے ہیں یہ وہابڑے, مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, ان کیا تو مردہ بھی بڑے آرام سے چلا جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. بھائی ایسا ہی ہے اسلام, یہی ہے. عربی سعودی عرب میں جاؤ, عربوں میں بعض کوالٹیز بہت خاندانی ہے, بہت ان میں اسلام کی کچھ چیزیں ایسی عربوں میں باقی رہ گئی ہیں جو بڑی خاندانی ہے. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ میت پہ اچھل کود نہیں کرتے, وہ چیخو پکار نہیں کرتے, صبر, ما قدر اللہ, جو مقدر تھا ہو گیا, بس بڑے سے بڑے غم میں. دوسرا, جیسے ہی موت واقع ہوئی غسل, کفن, دفن, فینش, کوئی تیجا نہیں, کوئی 40واں نہیں, کوئی برسی نہیں. بھائی دعا مانگتے رہو, زندگی پڑی ہے, اور وہ مانگتے ہیں دعا. اور ایسے لوگ زیادہ دعائیں مانگتے ہیں جو تیجے 40 کرتے ہیں, وہ فارغ ہو جاتے ہیں بریانیاں پھوڑ پھاڑ کے. تو ہم بھی اپنے والدین کے لیے آج تک دعا کرتے ہیں, اور انشاءاللہ موت تک کرتے رہیں گے. سب سے زیادہ دعائیں انسان کرتا ہی اپنے ماں باپ کے لیے بھائی, ان سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے. تو ہم نے تیجا نہیں کیا, ہم نے 40واں نہیں کیا, ہم نے ابا اماں کی برسی نہیں منائی. اسی وجہ سے ساری زندگی ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں, جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں سب سے پہلے اپنے ابا اور اپنی اماں, اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے. اور آپ نے دیگیں لگا لی, فارمیلٹی پوری کر لی, اور دنیا کو پتا چل گیا جی ان کے ہاں ابا گئے ہیں, ہمارے ہاں تو پتہ ہی نہیں چلا بیچارہ. مجھے یاد ہے ایک مہینے بعد بھی لوگ ملتے رہے, کہہ رہے ہیں یار ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ ایسے چلے گئے حافظ مسعود صاحب, اتنے بڑے آدمی تھے, اتنے مشہور آدمی تھے, اتنے لوگ ان کو جانتے تھے, یار ایک دم ایسے. میں نے کہا بھائی یہی ہے شریعت میں, کیا ہے ایسے ہی ہے. تو ایک تو میت کی رونمائی کی رسم غلط ہے. دوسرا, رونمائی میں ہوتا کیا ہے, ایک تو میں نے بتایا نا چہرے کی رونق میت کی ختم, دوسرا اس کے ناکوں میں روئی ٹھوسی ہوئی ہوتی ہے, منہ میں روئی, اسی طرح سے اس کی تصویریں لی جا رہی ہوتی ہیں. آپ اپنی کبھی سیلفی کھنچواؤ گے, مفتی صاحب آپ کے ساتھ ایک سیلفی لینا ہے, لیکن پہلے میں ناک میں روئی ٹھوس لوں, اپنے روئی ٹھوسی ہوئی ہوگی تو پہلے نکالو گے آپ کہ برا لگ رہا ہوں. تو میت کا بھی اکرام کا حکم ہے, تو اس کے اکرام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ سیلفیاں لے کے ڈالو یا اس کے ناک میں روئیاں ٹھوس کے اس کی تصویریں لو. اس کے اکرام کا تقاضا کیا ہے, اس کے چہرے کو فوراً چھپا دو اور اس کو اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو, جہاں اس کی امانت ہے, جس کی امانت ہے, جس زمین کی امانت ہے, اس تک پہنچاؤ اس کو. صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے. یہاں کچھ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اتنے دن کے بعد کیوں دفن ہوا. بھائی نبی کی کو موت کے بعد بھی ایک ایسی زندگی ملتی ہے, برزخی اتنی پاورفل زندگی ہوتی ہے کہ انبیاء کے چہرے ذرا بھی متغیر نہیں ہوتے. انبیاء کا تو سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا میرے بھائی, تو انبیاء کی موت کو عام انسانوں کی موت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کو دفن کیا گیا اتنے دنوں کے بعد, تو بھی بالکل صحیح سالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر تھا. تو وہ عام آدمی اور انبیاء میں بڑا فرق ہوتا ہے.
تو یہ عام آدمی کا حکم ہے. تو میں وہ اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو انسان کی جیسے ہی موت واقع ہوتی ہے فوراً اس کے اندر کا گند باہر آنا شروع. تو انسان کا جو میٹیریل ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی عزت کی جائے. تبھی تو شیطان نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, جس کو تو نے مٹی سے, اور مٹی بھی بدبودار مٹی, کھنکھناتی مٹی. بچہ جب ابتدائی دنوں میں حمل ضائع ہو جائے نا تو انتہائی بدبودار ہوتا ہے, وہ سخت اسمیل آتی ہے اس سے. جب وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے, گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے, انتہائی بدبودار ہوتا ہے. تو مٹی بھی بدبودار مٹی, من حمأ مسنون. تو شیطان نے اعتراض انسان کے میٹیریل پہ کیا, جس میٹیریل سے اس میں جو مال ڈالا گیا ہے وہ تو گارا ہے, وہ تو مٹی ہے, تو مجھے تو نے آگ سے بنایا, میں کیوں اس کو سردہ کروں. تو قرآن کیا کہتا ہے, انا خلقناہم مما یعلمون, تمہیں جس چیز سے بنایا گیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے. اللہ نے اس کا نام بھی نہیں لیا اس موقع پہ. تو کیا مطلب, تمہارا میٹیریل اس قابل نہیں ہے کہ تمہاری عزت کی جائے, وہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے کہ تم بڑے مشک اور عنبر کے ٹیلوں سے بنایا گیا تھا, اور آپ کا نام کیا ہے, عبد الاحد نام ہے نا, عبد الاحد بھائی سے وہ خس کی خوشبو لے کر اس میں ملایا گیا, پھر اس سے انسان کو بنا کے اس میں آنکھیں, سونے کی آنکھیں فٹ کی گئیں, اور ناک چاندی کی لگائی گئی, اور کان جو تھے اس میں وہ مشک و عنبر کے بنائے گئے. اور جب انسان جو ہے کان سے میل نکالتا ہے تو چاندی کے ٹکڑے نکلتے ہیں, اور منہ سے جب تھوکتا ہے تو شہد کی نہریں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو جو ہمارا میٹیریل کسی کام کا نہیں ہے, تو فضیلت کے لیے اور جنت کے لیے عمل کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا, بھائی تیری شکل تو اچھی ہے نہیں, کم از کم بات تو اچھی کر لیا کر. کراچی میں یہ بہت کہا جاتا ہے, یار انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم بات تو اچھی کر لے. شکل کی وجہ سے تو تجھ سے محبت ہو نہیں رہی ہے, بات اچھی کر لیتا تو ہم تجھ سے محبت کر لیتے. نہ شکل اچھی نہ بات اچھی. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی انداز ہے کہ تم جس چیز سے بنائے گئے وہ اچھا نہیں ہے. ہمیں تم سے محبت تمہارے میٹیریل کی وجہ سے نہیں ہے. تمہاری باڈی سے اچھے اعمال نکلیں گے تو اچھے بن جاؤ گے, اچھے اعمال نہیں نکلیں گے تو شیطان سے بدتر ہو جاؤ گے تم. تو اس لیے دنیا میں بھی عیش کر رہے ہو اور آخرت میں بھی یہ امیدیں لگا کے بیٹھو کہ ہم سب جنت میں چلے جائیں گے. تو کیا ہے, کیا تمہاری باڈی میں کیا قمقمے لگے ہوئے ہیں بھائی؟ کیا ہم کہتے ہیں نا کہ تیرے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو میں تجھے اتنا پروٹوکول دوں, بیٹھ جا آرام سے کنارے پہ جا کے. باراتوں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ کھانا مجھے نہیں ملا, تو کیا کہتے ہیں, تیرے سرخاب کے پر لگے ہوئے, آرام سے بیٹھ جائے, جب سب کو ملے گا تجھے بھی مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ انا خلقناہم مما یعلمون, ہم نے جس چیز سے تمہیں بنایا ہمیں پتا ہے. یہ تو اوپر ایک تھوڑی سی لیئر چڑھا دی ہے جس سے تم خوبصورت نظر آتے ہو, ورنہ تو سب بہت سے وہ لیئر کے بعد بھی خوبصورت نظر نہیں آتے, اور وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کہاں جائیں گے, جنت میں. ہم کہاں جائیں گے یار. ایک واقعہ پہ واقعات یاد آتے ہیں, کیا کروں, بیان کر لوں. آپ کو غصہ تو نہیں آ رہا؟ مجھے لگ رہا ہے آپ کا موڈ آف لگ رہا ہے, کچھ محسوس ہو رہا ہے مجھے. اچھا خیر, بس چھوڑو یار, وہ واقعہ نہیں سنا رہا, وہ کسی کا نام آ جاتا ہے اس میں. ایک صاحب آئے, وہ تھی نا فنکارہ, نہیں ہے رابعہ, ابے رابعہ بصری نہیں ہوئے یار, ایک جس بیچاری نے توبہ طائب کی تھی, رابعہ پیر زادہ ہے یا کچھ, ابے نہیں, ایک ایکٹر ہے, ایکٹریس ہے, بہرحال ایک ایکٹریس ہے غالباً رابعہ. ایک نام کا ایک حصہ مجھے یاد ہے, اگلا اس کے ساتھ اگلا حصہ مجھے یاد نہیں. تو کوئی خوبصورت اداکارہ ہے. تو ایک دن کیا ہوا, میری ملاقات ہوئی تھی نا لاہور میں, اس نے مجھے شکریہ ادا کرنے کے لیے بلایا تھا کہ آپ نے میرے فیور میں بیان دیا تو اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی. تو اب وہ تصویر بھی وائرل ہو گئی, میرے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے, تو ملاقات کی اس نے, تو وہ تصویر وائرل ہوئی. انہی دنوں میں ایک شخص آیا, کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا میں, آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے. یہ غیبت جب ہوتی ہے جب پتا تو ہو نا کس کی بات ہو رہی. ماشاءاللہ اچھا آدمی تھا, لیکن
کنفرم اندھیرے میں نظر نہیں آتا وہ. اگر اندھیرے میں اس کو کھڑا کر دیتے تو وہ بندہ نظر نہیں آتا. اور ڈینٹنگ پینٹنگ کا بھی کافی کام تھا اس میں. ریپیئرنگ میرا تو مشورہ یہ تھے پورا ریپیئر ہوگا یہ, لیکن بہرحال اتنا تھا کہ ڈینٹنگ پینٹنگ سے بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ نہیں سیٹ ہو. میرا خیال یہ تھا کہ اس کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا, یہ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والا نہیں. اب میرا اسٹائل ہے یار اس طرح بات کرنے کا, کیا کروں میں تو آپ کو کہانی بتا رہا ہوں نا, جب تک میں یہ نہیں تڑکا جاؤں گا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اب وہ ایڈمن کو ہمارے عثمان کو تنگ کر رہے ہیں بار بار, مفتی صاحب سے ملنا ہے, بہت ضروری کام ہے, بہت ضروری کام ہے. ایک دفعہ دو دفعہ میں نے کہا میرے یہ کہ اسکیجول ہوتا ہے تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگلی دفعہ میں کچھ جیسے ٹائم دیتا ہوں نا ملاقات کا, تو اب اتنے لوگ ہیں تو اب اگلی دفعہ میں, ایسے میں اس کو ٹالتا پھر میں نے کہا اب اس کو ٹائم دے دو یار. تو کام کیا کہہ رہے بہت ضروری کام ہے, بہت ضروری کام ہے, مفتی صاحب سے کہیں بہت ضروری کام ہے. تو میں نے عثمان سے کہا کہ یار آپ اس سے کام کی نوعیت تو پوچھو, تو میں اس کو پھر ٹائم دیتا ہوں. تو عثمان نے نوعیت پوچھی, مجھے بتایا کہ وہ کہہ رہے کہ میں نے مفتی صاحب سے کہیں کہ میری اس سے شادی کرا دیں. وہ جو کیا نام تھا رابعہ کر کے کچھ, رابعہ پیرزادہ یا پتہ نہیں لاہور میں ہوتی ہیں. تو یہ آپ سے ایک ریکویسٹ لے کے آیا ہوں اور اتنے دنوں سے میں اسی سلسلے میں آپ سے ملاقات چاہ رہا تھا, میری بڑی خواہش ہے. تو اس کو کیا کہتا ہے, میں نے کہا تو مجھے بھی پٹوائے گا, کہہ رہے نہیں پیغام بھیج دینا ٹرائی کر کے دیکھنے میں. میں نے کہا اللہ کے بندے, میں نے کہا اب اس کو دوبارہ کھول کے جوڑو عثمان بھائی, اب یہ ریپیئرنگ سے, یہ سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے, یہ صرف اوپر کا مٹیریل کا مسئلہ نہیں ہے, انٹیریئر میں بھی کیا ہے. میں نے کہا اس کو بولو خدا کے بندے وہ تجھ سے کیوں شادی کرے گی اللہ کے بندے. تو خیر مجھے نہیں پتا پھر بیچارہ کہاں چلا گیا. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہاں شادی کرا دے جو اس کے لیے بہتر ہو. لیکن بہرحال پھر میں نے کہا کہ یار یہ ریپیئرنگ کا کیس نہیں ہے, یہ باقاعدہ کھول کے دوبارہ اس کو جوڑنا پڑے گا اور سافٹ ویئر بھی اس میں دوسرے ڈالنے پڑیں گے, اپ ڈیٹ ہونے سے بھی کام چلے گا. لیکن بہرحال کانفیڈنس کو سلام ہے, کانفیڈنس تو ایک کوالٹی تو ہے نا, کانفیڈنس تو تھا اس کا. خیر اصل میں جب عشق سوار ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان پاگل ہو جاتا ہے. اس کو عشق ہو گیا تھا, اصل بات یہ ہے. اور یہ عشق معاشقوں میں یہ نارمل ہے. تو جب عشق ہو جائے نا کسی کا, تو اس لیے تو شریعت نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. بھائی کوئی ٹی وی میں بھی دیکھ دیکھ کے بھی عاشق ہو جاتے ہیں, وہ عاشق ہو گیا, اس کی نیندیں اڑ گئی بیچارے کی, اس کو یہ امید ہو گئی کہ شاید ہو جائے. جب عاشق ہوتا ہے نا اس کو امیدیں ہو جاتی ہیں. تو میں نے کہا تو عاشق ہو گیا, مجھے کیوں پٹوا رہا ہے بھائی تو اس کو پیغام بھیجوں گا, میرے پاس نمبر بھی تھا ان کا. میں نے کہا پیغام بھیجوں گا, بولیں گے وہ پہلے تو وہ کہے گی مفتی صاحب ڈرامہ کر رہے ہیں میرے ساتھ, مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی ہم سب چاہے کوئی خوبصورت ہو چاہے بدصورت ہو, یہ تو اللہ نے باریک سی لیئر لگا دی ہے. قرآن کیا کہتا ہے, وجوہ یومئذ مسفرہ, بہت سے سیاہ چہرے قیامت کے دن کیا ہوں گے, سفید. بہت سے بدصورت قیامت کے دن کیا ہوں گے, خوبصورت. کیونکہ قیامت کے دن جو چہرے پہ رونق آئے گی نا وہ سچی مچی کی رونق ہوگی, وہ اعمال کی ہوگی. بہت سے بدصورت لوگ اللہ کی نظر میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں, بہت سے خوبصورت لوگ اللہ کی نظر میں بہت بدصورت ہوتے ہیں. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں جس میٹیریل سے بنایا ہے وہ ہمیں معلوم ہے, یہ اس قابل نہیں ہے. تبھی شیطان نے اعتراض کیا تھا کہ میں کیوں اس کو سجدہ کروں. تو وجہ اس کی یہی تھی, بھائی یہ اعمال یہ کیا کرے گا, ایسے اعمال کرے گا کہ دنیا رش کرے گی اس کے اوپر. یہ برائیوں سے بچے گا, یہ نماز قائم کرے گا, یہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے گا, یہ زنا سے بچے گا, بدنظری سے بچے گا, رشوت سے بچے گا, چوری سے بچے گا. حالانکہ یہ تمام خواہشات اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری بھی ہوں گی, لیکن یہ کیریکٹر میں ایک نمبر ہوگا. ایک نمبر کردار کا آدمی جتنا مرضی بدصورت ہو, لیکن کیریکٹر اللہ کی نظر میں اس کو اونچا کر دے گا. اور دونوں کتنے خوبصورت ہیں دنیا میں ہم نے دیکھے ہیں, بد کردار ہوتے ہیں بس, اور جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو, نماز چھوڑتے ہیں, قضا کرتے ہیں نماز, کوئی اہمیت نہیں ان کے, بلکہ نمازوں کا مذاق اڑاتے ہیں.
تو کتنا مرضی ہینڈسم ہو, خوبصورت ہو, اللہ نے کیا کرنا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں جس میٹیریل سے بنایا نا وہ ہمیں معلوم ہے, تو اچھا عمل کر کے اچھے بن سکتے ہو اور جنت کے حقدار بن سکتے ہو. تو مشرکین مکہ جو اپنی صحت پہ, خوبصورتی پہ, مال و دولت پہ ناز کر رہے ہیں, اللہ نے کہا یہ ناز بنتا نہیں ہے تمہارا. عمل لے کر آؤ گے تو آخرت ملے گی, عمل نہیں لے کر آؤ گے تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے تمہارا. تو میرے بھائی یہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی, لیکن آج ہم بھی اسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں. دنیا میں اللہ کو وہی یاد کرتا ہے جو کسی پریشانی میں آ جائے, پھر وہ سمجھتا ہے کہ یار آخرت میں بھی کچھ پریشانی ہو سکتی ہے. لیکن دنیا میں جس کو خوشیاں مل رہی ہیں, ساری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں, سب کچھ, ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, سب سے زیادہ اللہ سے غافل بھی وہی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ غفلت کے پردے انہی لوگوں پر آتے ہیں جو دنیا میں خوشحال ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم یہاں خوشحال ہیں تو وہاں بھی کیا ہوں گے, خوشحال ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا کلا, نا نا نا, یہاں کی خوشحالی تو آزمائش ہے, اصل تو آخرت ہے جو ہمیشہ والی زندگی ہے. یہاں اچھا کرو گے تو وہاں اچھا ملے گا, یہاں برا کرو گے تو وہاں انجام برا ہوگا تمہارا. آگے اللہ تعالیٰ انہی آیتوں میں فرماتے ہیں انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نخلق مثلہم. کیا آیت ہے؟ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نخلق مثلہم علی ان نبدل امثالہم علی ان نبدل غیرہم. آگے پوری آیت پڑھ لیتے نا, تو ترسا کیوں رہا ہے؟ علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین. ہاں, فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین. آگے اللہ کہتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی. قرآن میں مشرق مغرب کا لفظ 3 طرح سے استعمال ہوا ہے. ایک رب المشرقی والمغرب, اللہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی. تو ایک مشرق اور ایک مغرب, یعنی ایک ایسٹ اور ایک ویسٹ. سورہ رحمان میں آتا ہے رب المشرقین و رب المغربین, 2 مشرق اور 2 مغرب. اور ایک جگہ آتا ہے رب المشارق, بہت سارے مشرق. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کبھی قرآن کہتا ہے ایک مشرق ہے, کبھی قرآن کہتا ہے 2 ایسٹ ہیں, کبھی قرآن کہتا ہے بہت سارے ایسٹ اور بہت سارے ویسٹ. جب ایسٹ بہت سارے تو ویسٹ تو خود بخود بہت سارے ہوں گے. تو اس کا جواب یہ ہے, یہ جو قرآن نے کہا نا ایسٹ اور ویسٹ, تو یہ 2 سمتیں ہیں. ایک تو وہ سمت ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے ادھر, تو پوری اس سمت کو ایک سمت قرار دیا ہے, اور ایک وہ ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ سورج کا ایسٹ تبدیل ہوتا ہے. مثال کے طور پر گرمیوں میں ایک طرف سے نکلتا ہے, اگلے دن تھوڑا سا کھسکتا ہے, وہ اس سے اگلے دن تھوڑا سا ادھر. اصولی طور پر جو اکویٹر کے دائیں بائیں جتنے بھی ممالک ہیں نا, جو اکویٹر پہ نہیں ہے, خط استوا پہ نہیں ہے, بلکہ دائیں بائیں جتنے بھی کنٹریز ہیں ان میں ڈیلی مشرق تبدیل ہوتا ہے اور ڈیلی مغرب بھی تبدیل ہوتا ہے. بھائی آپ کھڑے ہو کر کسی دن کراچی میں دیکھ لیں, سورج یہاں سے نکلا ہے نا, تو ایک لائن کھینچ لیں, اگلے دن تھوڑا سا ادھر کو ہوگا, وہ اس سے اگلے دن تھوڑا سا ادھر کو ہوگا, پھر اگلے دن تھوڑا سا ادھر کو. تو 365 دنوں میں یوں جائے گا اور پھر یوں واپس آ جائے گا. تو یہ جو روزانہ تھوڑا تھوڑا ایسٹ چینج ہو رہا ہے, تو یہ بہت سارے مشرق ہیں. تو اس لیے اللہ نے ان کو کیا کہا, رب المشارق. اور مشرقین کیوں کہا؟ جب یہاں سے نکلا اور 6 مہینے بعد جو اینڈنگ پوائنٹ ہوگا اس مشرق کا, تو وہ الگ مشرق کہا اور اس کو الگ مشرق کہا. تو یہ دو الگ الگ مشرق ہیں. تو اس لیے ان آیتوں میں تضاد نہیں ہے, بلکہ یہ بھی قرآن کی ایک بلاغت ہے کہ جس مشرق یعنی ایسٹ کے لفظ کی جتنی تعبیریں ممکن تھیں, وہ قرآن نے وہ تمام تعبیریں استعمال کی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں میں مشرقوں کے رب اور مغربوں کے رب کی قسم اٹھاتا ہوں, انا لقادرون, ہم قدرت رکھتے ہیں. کیونکہ جب قرآن نے کہہ دیا نا کہ عمل اچھا ہوگا تو جنت میں جاؤ گے, تو فوراً شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے, پتہ نہیں بھائی اللہ میاں نے کہہ تو دیا ہے, بول تو دیا ہے, لیکن ایسا نہ ہو یہ سب ختم ہو جائے اور ہم مر مرا کے مٹی ہو کے ختم, لائف کو انجوائے ہی نہ کر پائیں اور سب کیا ہو جائے, برباد. یہ تو بڑا مشکل ہے یار, دوبارہ کون زندہ کرے گا.
تو اللہ نے فرمایا انا لقادرون، ہم قدرت رکھتے ہیں علی ان نبدل خیرا منہم، ہم پیدا کریں تم سے بھی بہتر، یعنی جو کنڈیشن آج ہے نا تمہیں دوبارہ اس سے اچھی باڈی میں پیدا کر دیں ہم۔ یہ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ ریپیئرنگ کے بعد اوریجنل چیز نہیں بنتی، کچھ نہ کچھ فالٹ رہ جاتا ہے۔ گاڑی بنی ہوئی ہے، قیمت کیا ہو جائے گی؟ ڈاؤن، اب بن چکی ہے گاڑی۔ موبائل ایک دفعہ کھل کے دوبارہ بن گیا ہے تو اب قیمت کیا ہو گئی؟ ڈاؤن۔ لیکن اللہ کہتے ہیں تمہیں تو اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ ہم تمہیں موت کے بعد دوبارہ اسی جیسا بنائیں گے کہ نہیں، ہم تو اس سے بہتر بنا سکتے ہیں اور اس سے بہتر ہی بنے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے قد اونچے اونچے ہوں گے اور ایسا جسم ہوگا ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور آدم علیہ السلام کے قد پہ ہوں گے انسانوں کے قد، اتنے سے نہیں پیدا ہوں گے جتنے اب مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ جب ہم دوبارہ بنیں گے نا تو ہماری باڈی بہت بڑی ہوگی اور جوان ہوں گے سب کے سب، غیر مختون، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے نا اس کو ختنے نہیں تھی، تو بعد میں جو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوا ہے نا یہ سب ختم، جو اوریجنل جو انسان کی شیپ تھی وہ ملے گی انسان کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، ہمیں اس کام میں کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی عاجز نہیں کر سکتا کہ میں دوبارہ پیدا کرنا چاہوں اور کوئی طاقت مجھے روک دے، کیونکہ انسان کو بار بار یہی وسوسے آتے ہیں، کیسے کیسے کیسے، ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ تو اللہ کہتے ہیں خدا کے لیے کیوں ممکن نہیں؟ الا ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون۔ اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد سورہ معارج میں کتنی آیتیں آئی ہیں، تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ نے حجت تمام کر دی ہے، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اعمال کی بیس پہ جنت ملے گی، اعمال کی بیس پہ جہنم ملے گی، موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، اور اچھے لوگوں کی کیا پہچان ہے وہ بھی آپ نے بتا دی۔ آج میں ایک آپ کو عجیب چیز بتاؤں، میں کمنٹس پڑھ رہا تھا، میرے جاپان کے بارے میں نا ایک ویڈیو آئی، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیں سادہ۔ جاپان کے بارے میں میرا ایک ویڈیو بیان آیا کہ کچھ مسلمان وہاں روڈوں پہ جلوس نکال رہے ہیں اور روڈوں پہ مذہبی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جیپنیز پابندیاں لگا رہے ہیں مذہبی اسکالرس پہ، حتیٰ کہ تبلیغ جماعتوں پہ بھی پابندیاں لگا رہے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں جاپان میں، انہوں نے بتایا کہ بھائی کچھ لوگوں کی وجہ سے تبلیغ کا راستہ بالکل ہی بند ہو رہا ہے۔ تو میں نے اس پہ بیان کیا، میں نے کہا بھائی جو بھی مسلمان جاپان میں جاتے ہیں اپنی کوئی مذہبی رسومات کرنی ہے انہوں نے تو انڈور کریں نا، روڈ پہ کیوں کر رہے ہو؟ جاپان تو ایک بڑا ڈسپلن اور آرگنائز کنٹری ہے، وہ لوگ یہ چیزیں نہیں برداشت کرتے کہ روڈ بلاک کر دو۔ ہمارے یہاں والے جا کے وہاں بھی روڈ بلاک ہو رہے ہیں اور نعرے بازی ہو رہی ہے، تو یہ تو جاپانیوں نے احتجاج شروع کر دیا کہ مسجدیں بند کرو، تو کیوں ایسا کام کر رہے ہو؟ اس میں نیچے لوگوں کے کمنٹس بتاتا ہوں آپ کو۔ یار ایک تو یہ گلاس جو ہے نا اس کا منہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، یہ عجیب سا مشکل ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ، بسم اللہ میں نے پڑھی تھی۔ تو اس پہ لوگوں کے کمنٹس کیا تھے؟ اچھا ہے پابندیاں لگیں، تبلیغ پہ بھی لگیں، کیونکہ جاپانیوں میں ویسے ہی انسانیت ہے، اتنی صفائی پسند قوم، اتنا ڈسپلن، تو یہاں کے تبلیغ والے جا کے ان کو کیا سمجھائیں گے؟ اور یہ مذہبی اسکالر جاپانیوں کو جا کے باتیں سمجھائیں گے؟ وہ اتنی آرگنائز قوم، پہلے سے اتنی ترقی یافتہ، اتنے نیک شریف شرفا، کوئی چوری نہیں ہے، کرپشن نہیں ہے۔ میں نے وہ کمنٹ، بہت سارے کمنٹس آئے ہوئے تھے نا دے دنادن، میرا خیال تھا لوگوں کو افسوس ہوگا، ہائے ہائے پابندی لگ رہی ہے یہاں، تو پتہ چلا لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ یہ سارے سیکولر لبرل لوگ ہوتے ہیں جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ خوب سمجھ لو، یہ جو میں نے بھی سورہ معارج پڑھی ہے نا، ہمارے ہاں ایک بہت بڑا وہم لوگوں کو یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم صاف ستھرے رہتے ہیں تو بس ہم بہت اچھے ہیں۔ یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ اچھے ہونے کے علامتوں میں سے چند علامتیں یہ بھی ہیں کہ صاف ستھرا رہنا چاہیے، گندا میلا نہیں رہنا چاہیے، نیٹ کلین ہونا چاہیے، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ اچھے لوگوں کی علامات ہیں، لیکن یہ کل نہیں ہے۔ دیکھو ایک آدمی اپنے ابا کو کہتا ہے آپ میرے ابا نہیں ہو، اس کے باپ نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، ماں نے دودھ پلایا، جوان کر دیا، اب یہ ماں سے کہہ رہے
تو میری ماں نہیں ہے. اگر ہے بھی تو کیا کرنا ہے تو ہے, کیا کروں میں؟ مرنا ہے مرتی رہے, جینا ہے جیتی رہے, مجھے کچھ بات کی آرڈر دے گی میں نہیں ماروں گا. لیکن وہ صبح روزانہ ڈیٹول سے نہاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ڈیٹول سے نہاتا ہے. لائن میں جب بھی بل جمع کرانے جائے گا ہماری طرح پینڈوؤں کی طرح یہ نہیں کہ دھکے دے دے کے. ایک آدمی نا گیا, پہلے زمانے میں لائن لگی ہوتی تھی نا بلوں کی, تو لوگ گرمی میں دھوپ میں کھڑے ہوئے سڑ رہے ہیں. وہ زمانہ تو سب نے دیکھا ہی ہوگا, تو آن لائن ہو گیا سب کچھ. بل جمع کرا کے جو آتا تھا نا, لوگ اس کو ہار پھول پہناتے تھے ماشاءاللہ, بجلی کا بل ٹائم پہ جمع کرا کے. میں نے بھی جمع کرائے ہیں بھائی, ہماری پھپھو تھی اللہ مغفرت فرمائے, مجھے بل پکڑا دیتی تھی, بیٹا جاؤ جمع کرا کے آ جاؤ. مجھ پہ ایسے پہاڑ ہوتا تھا نا, گھنٹوں گھنٹوں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں بھائی, پھر وہ آ رہا ہے, وہ اتنی گھنٹوں لگتے تھے. تو وہ لائن میں لوگ کھڑے ہوئے تھے, ایک آدمی 3 پیس سوٹ میں آیا, جیسے ہی آگے جانے لگتا لوگ چماٹے مار کے اس کو, کوئی اس کی بات سن ہی نہیں رہا, دھکا دے کے پیچھے بھیج دیتے. وہ پھر آگے آتا, کچھ بولنے ہی لگتا, وہ لوگ تپے ہوئے تھے, ابے ہم پاگل ہیں, ہم گھنٹے سے لائن میں کھڑے ہوئے, پیچھے جا. کئی جواب چماٹے لگے نا, پھر اس کی لوگوں نے سنی, کہہ رہا بھائی میں مینیجر ہوں یار, مجھے بینک کھولوں گا تو بل جمع ہوگا نا. لوگ اتنا تپے ہوئے تھے, اس کو جانے ہی نہیں دے رہے, ابے پیچھے ہٹ. اس کو پہلے یہ ہوتا تھا. تو یہ کس سلسلے میں یہ میں نے واقعہ سنا ہے, آج میرا دماغ بالکل غیر حاضر ہو رہا ہے. ہاں, تو جاپان کی قوم جو ہے نا, وہ کیا ہے, آرگنائز قوم, بالکل ابا کو نہیں مان رہی, نہ اما کی بات نہ ابا کی بات. ایک آدمی ہے جو نہ ابا کی مانتا ہے نہ اما کی مانتا ہے, لیکن صبح نہا دھو کے جاتا ہے, بل جمع کرانے میں لائن میں لگا ہوگا, ٹریفک کے قوانین کو فالو کر رہا ہے, گھر میں آ رہا ہے, ابا کہہ رہے ہیں بیٹا کچھ میری بھی خدمت کر لو, میں نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا ہے, کچھ تھوڑا سا میرے پاؤں دبا دو, کچھ سر میں مالش کر دو. نو, انڈیویجولزم, میں آزاد, میرا جسم میری مرضی, میں صرف حکومت کے قانون کو فالو کروں گا, باقی نہیں. ابا کیا, اما کیا, بہن کیا, بھائی کیا, نہ. تو کتنا بڑا ظلم ہوگا. لوگ کہیں ماشاءاللہ بہت نیک, اب اسے کوئی تبلیغ والا آئے اور سمجھائے, جس کے کپڑے میلے ہوں, زاربن لٹک رہا ہو اس کا, اور وہ اس کو دروازے پہ نوک کرے یہ سمجھانے کے لیے کہ یار باپ سب سے پہلے, یہ تم غلط کر رہے ہو, اپنی ماں اور اپنے باپ کو عزت دو, اچھا انسان بننے کے لیے یہ ضروری ہے. اب کوئی تانا دے, یہ آ رہے ہیں شلوار قمیض والے ایسے آرگنائز آدمی کو سمجھانے کے لیے, جو لائن میں ہمیشہ لائن میں ہوتا ہے اور سگنل کے قوانین کی پابندی کرتا ہے, اور جب بھی بات کرے گا ایسے ایسے جھکے گا. اس کو سمجھانے کے لیے کون آ رہا ہے؟ یہ آ رہے ہیں پاکستان سے. او بھائی, جو سمجھانے کے لیے آ رہا ہے نا, وہ بڑے جرم سے روکنے کے لیے آ رہا ہے. یہ اگلے درجے کی چیزیں ہیں, لائن اور ڈسپلن وغیرہ. اس لائن کا اور ڈسپلن کا کرنا کیا ہے جب آپ بڑے بڑے ظلم کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ قرآن یہ کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتا, سب سے بڑا حق اس کائنات میں انسان پر کس کا ہے؟ خدا کا ہے. جو میرے ساتھ شریک کرے گا یا میرا انکار کرے گا یا میرے پیغمبروں کو نہیں مانے گا, سب سے بڑا مجرم ہے وہ. اگر آپ جیپنیز کی یہ خاصیت دیکھتے ہو کہ اتنے اچھے اور کھانا کھلاتے ہیں اور ڈیزاسٹر میں اتنے صدقے خیرات کرتے ہیں, تو حضرت ابو طالب سے زیادہ تھوڑی ہوں گے وہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب, جو لوگوں کو کھانا بھی کھلایا کرتے تھے, اور 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھاٹی میں رہے ابو طالب. اس سے بڑی وفا اور غیرت کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ بھائی خاندان کے لیے کٹنے والے بھی دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں, مشکلات میں چھوڑ دیتے ہیں. حضرت ابو طالب کے پاس موقع تھا کہ 3 سال اس قحط میں رہنے کے بجائے اپنے بھتیجے کو چھوڑ دیتے اور قریش کا ساتھ دیتے. انہوں نے کہا نہ, خونی رشتوں کو نبھاؤں گا میں. جب ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے تو زبان کے پکے تھے ابو طالب. انہوں نے کہا جب ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے تو جینا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مرنا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس سے بڑی غیرت کی کوئی مثال مل سکتی ہے؟ لیکن صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت عائشہ کو نبی نے کیا فرمایا؟ ابو طالب کی یہ نیکیاں ان کو آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. کیوں؟ کہ پیغمبر سے زیادہ حق, اپنے بھتیجے سے زیادہ حق کس کا تھا؟ اللہ کا, خدا کا, جس نے بنایا. اللہ کے ساتھ شرک کیا, اللہ کے حق کو ٹھکرایا. اس لیے اسلام ریئلٹی کی بات کرتا ہے. بھائی سب سے پہلے کون تھا؟
سب سے پہلے تو اللہ ہے جس نے آپ کو پانی سے پیدا کیا. جب آپ پیدا ہوئے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا, پھر آسمان سے بارشیں برسائیں, زمین سے تناور درخت پیدا کیے اور نہریں جاری کر دیں, کھلایا پلایا. جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا, اللہ نے نکاح کے لیے بیوی دی, اس سے اپنی خواہش پوری ہوئی, اس سے اولاد ہوئی. یہ ساری کی ساری نعمتیں یہ کس کی برکت سے ملی ہیں؟ کس نے دی ہیں؟ خدا نے دی ہیں. تو نبی نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا, اور یہ نہیں کہا لا تخزنی یوم یبعثون, کہ اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا مت کرنا. قیامت کا اس طرح سے ایمان نہیں تھا جس طرح اللہ نے ایمان رکھنے کا حکم دیا. تو اسلام نے بہت کلیئر کٹ بات کر دی ہے بھائی کہ سب سے بڑا محسن کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس لیے یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے کہ آپ کے سڑکیں صاف ستھری ہوں اور آپ کے ملک میں امن ہو اور آپ رشوت نہ لیتے ہوں اور آپ نائس ٹو میٹ یو سے بات کرتے ہو. اللہ پھر بھی قیامت کے دن فرشتوں سے چپیڑے لگوائے گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے باپ کی مانتے نہیں ہو اور انکار ہی کر دیا آپ نے اپنے باپ کا, بولا یہ جمشید صاحب میرے والد صاحب ہیں ہی نہیں, وہ ثبوت دے رہے میں تمہارا باپ ہوں. بھائی تم بغیر باپ کے کیسے آ گئے؟ پھر وہ آپ کے والد کہہ رہے ہیں کہ اگر میں باپ نہیں ہوں تو کون باپ ہے؟ آپ کا تو کوئی بھی باپ نہیں ہے, میں خود بخود پیدا ہوا ہوں. باپ کے تو سر پاؤں سے زمین نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ جیپنیز تو خدا کا انکار کرتے ہیں ڈاروین کی تھیوری کے مطابق, کہتے ہیں خود بخود ہوا ہے سب کچھ. میں نے تو وہاں گیا ہوں, میں نے وہاں دیکھا ہے وہ پورا ڈاروین کی انہوں نے تصویریں بنائی ہوئی ہوتی ہیں زمین پہ. اتنی جگہ میں گیا تو انہوں نے پوری کے پہلے یہ تھا پھر یہ تھا پھر یہ تھا, پھر ہوتے ہوتے بندر پہ لائے, بندر سے بن مانس سے زوم کو چھوٹا کیا تھوڑا سا, جمشید پہ لا کے ختم کر دیا انہوں نے. ایسے بنا ہے. خدا کو بہت غصہ آتا ہے بھائی. اللہ کہتا ہے واہ 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 واہ, ایسے بنا دیا. تم روبوٹ بناتے ہو, وہ اس طرح نہیں بنتا جو بے جان ہوتا ہے, اور جاندار انسان ایسے خود بخود بن گیا. تو آپ اپنے والد کا انکار تو کر کے دیکھو, اور انکار اس بیس پہ کرو کہ میں خود بخود آیا ہوں. باپ کہے گا بیٹا کوئی خود بخود نہیں آتا, ماں ہوتی ہے باپ ہوتا ہے, پھر آتے ہیں. اور نادرا کے کاغذ دکھائے میں تمہارا باپ ہوں, ڈی این اے کروا کے ثابت کر دیا تمہارا باپ ہوں, آپ کو نہیں مانتا, اور پھر آپ کہہ رہے ہو کہ میں اچھا انسان ہوں کیونکہ میں صبح صبح روزانہ نہاتا ہوں, میرے جسم سے بدبو نہیں آتی, میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں اچھے اخلاق سے بات کرتا ہوں. تو باپ کہے گا بے وقوف کسی اور کو بنانا, میں تجھے اپنی جائیداد سے محروم کروں گا, تجھے وراثت سے محروم کروں گا. وراثت کھانے کے لیے آ جائے گا کہ یہ میرے باپ تھے, گھر سے نکال دوں گا میں تجھے, ٹھڈا مار کے نکالے گا وہ. پھر یہ لارے رپے نا کہ ڈسپلن, آرگنائزیشن اور اخلاق اور ملکی قوانین کو فالو اور ٹائم پہ ٹیکس دینا, باپ ان سے متاثر بولو نہیں ہو. بولا یہ منجن بیٹا کسی اور کے سامنے جا کے بیچنا, یہی کہے گا نا باپ. ماں بھی یہی کہے گی بیٹا منجن کسی اور کے سامنے بیچنا. خدا کافر کو قیامت کے دن نہیں بخشے گا, چاہے ہم اس کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیں. اللہ نے کہہ دیا کہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, کافر پر میں نے جنت کو ایسے حرام کیا ہے اور جہنم کو ایسے واجب کیا ہے جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا. امپاسبل. ایسے ہی کافر جو میرا منکر تھا, میرے پیغمبروں کا منکر تھا, اس وہ کسی صورت میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, کتنے اچھے اعمال کر لے وہ, کیونکہ بہت بڑا جرم کیا. بھائی اللہ کی تو ویلیو ختم ہو گئی ہے دنیا میں. خدا بھی ہے, اس کی کیا اس کے احکامات ہیں, اس کو تو مانتے ہی نہیں یہ لوگ. تو اللہ کہیں گے پھر کیا کیا مجھ سے امیدیں لگاتے ہو. اس لیے میرے بھائی یہ جو میں امن و امان ہوتا ہے نا, بعض بڑی طاقتیں جن میں بہت ڈسپلن, امن و امان, تو ہمارا نام نہاد لبرل طبقہ بڑی تعریفیں کرتا ہے, کہہ رہے یہ اسلامی ملکوں کا حال دیکھو, غربت, کرپشن, ٹارگٹ کلنگ, اور وہ دیکھو کیسی ترقی کی ان لوگوں نے, ان کے ملک میں امن دیکھو, اور سڑکیں میں بھی یہ دیکھ کر آتا ہوں وہاں زبردست سڑکیں, گٹر ہی نہیں ہے تو ڈھکن کا تو تصور ہی ختم, زبردست. لیکن ایک بات یاد رکھو, ڈاکو کے گھر میں ہمیشہ امن ہوتا ہے. ڈاکو کا جو اپنا گھر ہے وہ جھونپڑا نہیں ہوتا, وہ شیش محل ہوتا ہے, لگژری, اس میں باتھ روم بڑے, ہمارے جو ہمارا کچن ان کے باتھ روم سے زیادہ گندا ہوتا ہے. وہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا, ایک آدمی نے کسی کو رشتے کا انکار کیا, بولا تمہاری جو دکان ہے نا ہمارے باتھ روم اس سے بڑے ہوتے ہیں. تو خیر, تو وہ جو ڈاکو ہوتے ہیں نا بڑے بڑے, آپ ان کے گھر جا کے دیکھو, جو بڑے بڑے اسمگلر ہیں, بڑے بڑے ڈاکو ہیں, آپ ان کے گھر جا کے دیکھو, ایسے لگژری اور امن, کسی کو اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس سے ظاہر پرست لوگ متاثر ہوتے ہیں, احمق بے وقوف لوگ. سمجھتے ہو؟ اب آپ گئے کسی ان کے گھر میں, وہ جو ہیں ہمارے ایک بڑے ہیں, ان کے گھر آپ گئے, پوری دنیا میں مشہور ہے کہ وہ ماشاءاللہ
سب کو پتہ ہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے. اب آپ جب ان کے گھر میں گئے تو آپ نے دیکھا بے یار ہم تو سمجھتے تھے یہ چور ہیں, لیکن ان کے گھر میں دیکھو یار سونے کے نلکے لگے ہوئے ہیں, کہیں سے فرش ٹوٹا ہوا نہیں ہے, سیوریج کا اتنا بہترین نظام, واش روم بند ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے, اور ملازمین سارے ٹائم پہ آتے ہیں, ٹائم پہ جاتے ہیں, ان کو تنخواہیں بھی ٹائم پہ ملتی ہیں, اور ان کے گھر میں کوئی اونچی آواز سے بات بھی نہیں کر سکتا, ایسا اچھا ماحول, اور لوگ کہتے ہیں یہ ڈاکو ہے. بھائی کیسے بے وقوف لوگ ہیں, اور بھائی ڈاکو ہے تبھی تو اس نے سب کو لوٹ لاٹ کے اپنا گھر بڑا ٹائٹ خاندانی قسم کا بنا لیا ہے. نہیں ہے میرا خیال ہے بات. پوری دنیا میں ابھی غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, آپ اتنے نیک ہو تو روک لو نا آپ اسرائیل کو. ساری دنیا نہیں دیکھ رہی کہ بھوک سے بچے مر رہے ہیں, کوئی ہے رونے والا؟ ان بڑی قوت بڑی طاقتوں میں کوئی ہے ان پہ رونے والا؟ تقریریں کروا لو آپ ان سے, نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو وینک یو. ابے کیا وہ انسان کے بچے نہیں ہیں جو, خدا کی قسم میں نے تو وہ ویڈیو دیکھنا چھوڑ دی ہیں, آدمی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, نیندیں اڑ جاتی ہیں انسان کی. ڈپریشن میں جا رہے ہیں لوگ, وہ جو بچوں کی بھوک سے مرنے کی ویڈیوز آ رہی ہیں. تو یہ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ یہ اسلامی ملکوں نے کیا ہے یا ان بڑی طاقتوں نے کیا یہ حال؟ یہ بڑی طاقتوں نے کیا, اور چپ بیٹھے ہوئے ہیں, چپ بیٹھے ہوئے ہونے دے رہے ہیں. سب کو پتا ہے ناجائز قبضہ ہے. یونائٹڈ نیشن کی درجنوں قراردادوں کو اسرائیل ان کی دھجیاں اڑا چکا ہے. سب کو پتا ہے کہ حرام اور ناجائز قبضہ ہے. بولے نا اگر بہت اچھے ہیں تو صرف دو چار بیان داغ دیتے ہیں. ابے بھائی وہ ویسی مدد کرو جیسی یوکرائن کی مدد کر رہے ہو تم سب مل کے. رشیا چھوٹے سے ملک, یوکرائن کا کچھ نہیں بگاڑ پارا. کیوں نہیں بگاڑ؟ اتنی بڑی طاقت ہے, یوکرائن پہ کتنے حملے کیے ہیں, یوکرائن کا کچھ نہیں ہو رہا. کیوں؟ پورا یورپ یوکرائن کی مدد کر رہا ہے, منہ سے ہوائی فائر نہیں کر رہا. لیکن ادھر فلسطین کا مسئلہ ہے تو منہ سے فائرنگ ہو رہی ہے, اور دیکھو حشر کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی جتنے بھی بڑے بڑے ڈاکو ہیں نا, افریقہ میں جا کے دیکھو کیا ظلم ہے. سونا نکل رہا ہے, ہیرے جواہرات نکل رہے ہیں, لیکن جن کانوں سے سونا نکل رہا ہے نا, ان کے قریب لوگ سبزیاں پتے ابال کے کھا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ بڑی طاقتیں وہاں پر امن قائم نہیں ہونے دیتی, کیونکہ ان کو پتا ہے جس دن یہاں امن قائم ہو گیا ان کے وسائل یہی لوگ استعمال کریں گے. نہ ہم بڑے ڈاکو ہیں, ہم نے اپنے ملک میں بدامنی نہیں پھیلانی, تاکہ مفتی طارق مسعود جب آئیں بولیں نائس ٹو میٹ یو, کیا خوبصورت. لیکن مفتی طارق مسعود جاتا ہے, اوے یہ مفتی طارق مسعود نکال دینا. دنیا بے وقوف بنتی ہے میرے بھائی ان بڑے بڑے ڈاکوؤں سے. ہم الحمدللہ بے وقوف, ہمیں اللہ کا بڑا فضل ہے, ہم مومن ہیں. ہم جھونپڑے میں مر جائیں خدا کی قسم ایمان کے ساتھ, کیونکہ اس ایمان کی برکت سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, یہ ہمیں پتا چل گیا ہے. تو یہ جو ہمارے ملکوں میں بدامنیاں اور غربت اور مہنگائی, یہ بھی انہی بڑے ڈاکوؤں کی برکتیں ہیں. مودی نے ہم پہ اٹیک کیا, جواب میں ہم نے تماچا مارا ہے تو رکا ہے وہ. اگر یہ ہم اٹیک کرتے پہلے, دنیا ہمیں چھوڑتی؟ بولو. وہ بھارت ہے, وہ جو مرضی کر لے بھائی, اس نے تجربہ کر کے دیکھ لیا, پہلے ڈرون مارے پھر میزائل مارے, دنیا چپ, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. بول رہے ہیں مسلمانوں کا ملک ہے, مرنے دو. یہ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا باتیں کرنے والے, کہنے مرنے دو. ان کا خیال تھا مار دیں گے, ہم نے جب اٹھا کے 2-3 چپیٹے پھوڑے ہیں فوراً ساری طاقتیں آ گئی, امن کے ایوارڈ لے لیے انہوں نے. ہم نے دنیا میں, ان کو پتا تھا یار اتنی امید نہیں تھی کہ ایسا چپیٹا لگے گا, ایسا چماٹا پڑے گا, ہمیں ایسی امید نہیں تھی. اب بیچ میں کود گئے. پہلے ہم کہہ رہے تھے بھائی رکواؤ, کوئی مان رہا تھا ہماری بات؟ تو یہ میرے بھائی یہ سڑکیں وڑکیں گٹر کے ڈھکن دیکھ کے ان ملکوں کے, اور خوبصورت لائٹیں اور اتنا امن اور ڈسپلن, اور وہاں پہ جو ہے بوڑھوں کی کیئر, ٹھیک ہے نا, کچھ تو ڈرامے ہیں. ایک ملک میں گیا, وہاں ایک آدمی کو ذرا سا کچھ ہوا, ذرا سا ہوا, فائر بریگیڈ بھی, پولیس موبائل بھی اور ایمبولینس, تینوں ایک دم. میں نے کہا بھائی بندہ کو کچھ ہوا نہیں ہے, اور تین, تو انہوں نے کہا کہ یہ تینوں اس لیے آئے ہیں کہ پھر یہ حکومت سے پیسے لیں گے. ابھی یہ کیا میں ڈیٹیل میں جاؤں, خیر. تو اس لیے اللہ کی نظر میں میرے بھائی اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. انسانوں کے ہاں اچھائی اور برائی کو ناپنے کا معیار تھوڑا
ڈفرینٹ ہے. بہت سے آج جو آپ کو تبلیغ والے بے یار و مددگار نظر آ رہے ہوتے ہیں نا, سادہ کپڑوں میں بغیر اس طریقے گھوم رہے ہیں جنگلوں میں ادھر ادھر, لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں یہ جائیں گے جاپانیوں کو سمجھانے کے لیے. یہ میں نے یہاں سے شروع کیا تھا نا, یہ جائیں گے کس کو سمجھانے کے لیے, اتنی ترقی یافتہ قوم کو. میرے بھائی یہ ترقی یافتہ نہیں ہے, لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ اچھا بننے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے, وہ ایمان ہے. تو یہ اس کی جاپانیوں کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے, ان کو تو زیادہ ضرورت ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں. اچھا جاپان جو اب اتنا نیک بنا ہوا ہے, ایٹم بم جاپان پہ کس نے مارا تھا؟ مسلمانوں نے مارا تھا, امریکہ نے مارا تھا. اور مارا کیوں تھا؟ جاپان کی بدماشی کو روکنے کے لیے. پوری دنیا فتح کرنے نکلا تھا, اتنے لوگوں کو کاٹ دیا تھا نا اس نے. پہلی جنگ عظیم انہوں نے لڑی ہے, مسلمانوں نے لڑی ہے. جتنا انسانوں کا قتل عام ہوا ہے پہلی جنگ عظیم میں, وہ بھی یورپین نے. دوسری جنگ عظیم وہ بھی یورپین, یہ انگریز تھے. اور اس کے بعد جو ایٹم بم چلایا وہ کس نے چلایا؟ کافروں نے چلایا. سارے تو انسانیت کے قتل. اور پھر جو آسٹریلیا میں جا کے دیکھو, اور ریڈ انڈین کو مارا, ملین کروڑوں میں تعداد ہے ان کی. افریقہ سے غلام بنا کے لاتے تھے, 80% ان غلاموں کو مار کے سمندروں میں پھینک دیا انہوں نے. اور جب وہ بالکل ہی واٹ لگ گئی تو پھر غلاموں کو آزاد کرنے کی تحریک چلا کے صحرا لے لیا کہ غلاموں کو آزاد کس نے تحریک چلائی ہے؟ ہم نے چلائی ہے, یہ صحرا ہمارے کندھوں پہ ہے. تو غلام بنایا بھی تو تم ہی نے تھا. اس لیے میرے بھائی کبھی بھی ظاہر پرست مت بنو, کبھی بھی ظاہر پرست مت بنو. جب بھی کسی چیز کی تحقیق کرنی ہو نا, اس کی ڈیپ میں جا کے تحقیق کیا کرو. تو اسلام کا پلڑا تمہیں ہر جگہ کیا نظر آئے گا؟ بھاری نظر آئے گا. تو اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے جو باڈی ہے اس قابل نہیں ہے کہ اسے جنت ملے. اعمال کی زینت اختیار کرو گے تو جنتی بنو گے, اعمال نہیں ہے تو جنت کی امیدیں لگانا چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا. وقت 8 بجے نماز ہے نا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوال پوچھا ہے, میرا 7 سال کا بیٹا مبین اطہر آپ کو بہت فالو کرتا ہے, آپ کو دیکھ کر امامہ باندھنا سیکھا ہے, بیان کرتا ہے, اذان دے کر جماعت کراتا ہے. آج آپ سے ملنے آیا ہے. میری خواہش ہے کہ آپ اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں. ہم لیاقت آباد سے آئے ہیں. کہاں ہیں؟ کتنے نے؟ ماشاء اللہ, آ جاؤ شاباش. اتنا سمجھنا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ قبول کرے, ماشاء اللہ نیک صالح بنائے, اللہ دنیا آخرت کی برکتیں دے. ٹھیک ہے, چلو شاباش. اچھا, سوال یہ کہ اگر باپ کی زندگی میں کوئی بھی بھائی مکان پر جو کہ باپ کی جائیداد ہو خرچہ کرے, یا کوئی کیمرہ وغیرہ بنوائے یا اور دیگر کام کروائے, تو کیا وہ اس کے بدلے میں باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں, اچھا کمرہ وغیرہ بنوائے, باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں سے وہ رقم جو اس وقت اس نے مکان پہ خرچ کی تھی کیا کٹوتی کر سکتا ہے, یا اس کو وہی حصہ ملے گا جو شریعت نے کہا ہے؟ دیکھو, باپ کی زندگی میں بھائی نے مکان پر, اچھا باپ کے مکان پہ کمرے وغیرہ بنوائے ہیں. یہ بہت سوال آتا ہے کہ ابا کی زندگی میں ابا کے مکان پہ پورا پورشن بنا دیا, کمرے بنا دیے, تو اس میں اگر ابا کے گھر میں ریپیئرنگ کا جتنا بھی کام کیا ہے وہ تو واپس نہیں ہوگا, سارا فری پاکٹ کا وہ ثواب سمجھا جائے گا. نلکے لگا دیے, ٹائلیں لگا دیں, کمرہ ٹوٹ رہا تھا یا واش روم کو ریپیئر کر دیا یا نیا واش روم بنا دیا, سب فری پاکٹ کا ہے. سمجھ رہے ہو؟ مرنے کے بعد وراثت اتنی ملے گی جتنی دوسرے بھائیوں کو ملے گی. البتہ اگر کسی نے پورا اپنے پیسوں سے اوپر پورشن بنا دیا, ایک بھائی نے پورا الگ سے پورشن بنا دیا, سارا اپنا پیسہ خرچ کیا اس میں, پورا پورشن گھر بنا دیا اوپر, پھر یہ گھر کا مالک ہے, یہ نیچے والا بیٹا, یعنی نیچے والا بیٹا نہیں, وہ بیٹا جس نے یہ پورا پورشن بنایا ہے وہ اس اوپر والے پورشن کا مالک ہے. لیکن اب مالک ہو کے ہوگا کیا, کیونکہ چھت کس کی ہے؟ ابا کی. تو یوں کہا جائے گا کہ اس لڑکے نے, اس بیٹے نے ابا سے چھت عاریتن استعمال کے لیے لی ہوئی ہے, اور ابا کی چھت پہ مکان بنایا ہے. کسی کی بھی چھت عاریتن استعمال کے لیے لی جا سکتی ہے نا, اس پہ آپ چارپائی ڈال کے بیٹھ جاؤ یا پورا گھر کھڑا کر کے بنا کے کھڑا کر لو اس پہ. تو عاریت کہتے ہیں استعمال کے لیے کسی کی چیز لے لینا. جیسے لوگ ایک دوسرے کی بائک لے جاتے ہیں کہ یار مجھے ذرا بائک دے دے, میں دہی لینے جا رہا ہوں, یار ذرا جو ہے ایک دن کے لیے اپنا کمرہ دے دے رہنے کے لیے,
فری میں جو چیز دی جاتی ہے نا، فری میں، کوئی رینٹ کے بغیر، تو جب چاہو واپس لے لو، آپ کو یہ اختیار ہوتا ہے، جب چاہو وہ واپس لے لو، حتیٰ کہ اگر اس میں کوئی ایگریمنٹ ہو تو وہ بھی شرن کا لدم ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی سے بائک لی کہ یار مجھے 1 مہینے کے لیے اپنی بائک دے دے آریتن. آریتن کا مطلب کوئی کرایہ نہیں ہے، بس وہی استعمال کے لیے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے 1 مہینے کے لیے لے جاؤ، لیکن اسے اگلے دن خیال آیا کہ یار واپس دے دے، تو اس کو حق ہے واپس لے لے، کیونکہ کوئی معاہدہ تھوڑی ہے، یہ تو ایک تبرع ہے. تبرع کا مطلب ہوتا ہے کہ احسان ہے. تو اب باپ کا گھر تھا نیچے کا، ایک بیٹے نے اوپر گھر بنا لیا، تو یوں کہا جائے گا شرعی طور پر کہ بیٹے نے باپ کی چھت کو بطور عاریت کے استعمال کیا ہے. اور میں نے بتایا جو چیز بطور عاریت کے استعمال ہوتی ہے، تو جس کی چیز استعمال ہو رہی ہے اس کو ہر وقت شریعت نے یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ اس کو بولے کہ یہ خالی کرو. تو آپ کسی کے گھر کے اوپر بھی اپنے پیسوں سے پورشن بناتے ہو تو گھر کے مالک کو یہ رائٹ ہر وقت ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بولے ہٹا بھی اپنا پورشن، یہ ہر وقت اس کو یہ حق حاصل ہے. اس لیے جب پورشن بنایا کرو تو یہ سوچ سمجھ کے بنایا کرو کہ یہ نیچے والا جس کا گھر ہے اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اوپر والے کو بولے کہ یہ خالی کر دو، یہ ہٹا بھی اپنا سارا ملبہ ہٹاؤ، یہاں سے لے کے جاؤ اس کو. تو جو نیچے کا مالک ہے بشرطے کہ ملکیت پہلے ہو اور گھر پھر آپ نے بعد میں بنایا ہو تو اس کو یہ رائٹ حق حاصل ہے، کیونکہ اس کی چھت استعمال ہو رہی ہے. اب باپ کا جب انتقال ہو گیا تو اب سارے شرکا اس کے مالک ہو گئے نیچے کے پورشن کے. تو اب اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ نیچے کے شرکا بولیں، ان کو یہ شریعت نے حق دیا ہے، وہ بولیں کہ بھائی یا تو تم یہ خالی کرو، یہ ملبہ اٹھا کے لے جاؤ سارا توڑ تاڑ کے، ہمیں ہماری چھت خالی چاہیے. تو اصل مسئلہ تو یہی ہے. لیکن چونکہ اس میں اوپر والے کا نقصان بہت ہوتا ہے، بعض چیزیں قانونی تو ہوتی ہیں، شرعاً جائز بھی ہوتی ہیں، لیکن مشورہ نہیں دیا جاتا اس کا. تو اب ہم فتویٰ جب اس کا لکھتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ سب شرکا کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ بولے کہ بھائی سے کہ تم یہ گھر تم خالی کرو، ہم یہ وراثت میں تقسیم نہیں کریں گے، ملبہ توڑ کے لے جاؤ، یا ملبے کی قیمت ہم سے لے لو اور یہ پورشن اب ہمارا ہو گیا. گھر کی قیمت نہیں بلکہ کس کی قیمت؟ ملبے کی قیمت. کیونکہ تم بھی ملبہ توڑ کے جاؤ گے تو ملبہ بکے گا نا، تمہارا ملبہ ہی بنتا ہے اب، تو ہم سے ملبے کی قیمت لے لو اور یہ گھر ہماری ملکیت میں دے دو. لیکن چونکہ اس میں نقصان بہت ہے اوپر والے کا جس نے پورا پورشن بنایا ہے، تو ہم جب فتویٰ لکھتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ اصل تو یہی ہے. یہ اصل اس لیے لکھتے ہیں کہ اوپر والا چوڑے میں نہ آئے، وہ یہ سمجھے کہ اب جو بھی نیچے والے جس پہ بھی راضی ہو گئے نا وہ ان کا احسان ہوگا. اصل تو ان کو حق ہے کہ وہ مجھے کہیں کہ توڑ تاڑ کے خالی کرو. تو اب دوسرا رائے یہ لکھی جاتی ہے مشورے کے طور پر، وہ یہ لکھا جاتا ہے کہ جس نے اوپر والے پورشن میں پیسہ لگایا، تو اب اس کو ہم اگر آپ توڑنے کا حکم دیں گے تو اس بھائی کا نقصان بہت ہے. تو صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ اوپر والے کی پورشن کی کوئی قیمت لگا لی جائے اور اس کو وہ قیمت دے کے پورا بنا بنایا پورشن اس سے خرید لیا جائے اور پورے مکان میں شامل کر دیا جائے اور پھر پورے مکان میں وراثت کو تقسیم کر دیا جائے. یا اس کے علاوہ کوئی اس سے ملتا جلتا کوئی بھی حل ہو تو وہ ہم 4-5 ان کو جو وارثین ہیں ان کو ممکنہ صورتیں لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ بہتر ہے اس پر، ان میں نہ نیچے والوں کا نقصان ہوتا ہے نہ اوپر والے کا نقصان ہوتا ہے. بھائی اصل مقصد تو یہ کہ نیچے والے کو بھی نقصان نہ ہونا، تو ایسی پھر ہم چند کنڈیشن لکھ کے دے دیتے ہیں، بھائی یا تو اس پہ عمل کر لو یا اس پہ عمل کر لو یا اس پہ عمل کر لو یا اس پہ عمل کر لو، اس میں دونوں کا کوئی نقصان نہیں ہے. اور پہلی صورت بھی جائز ہے کہ نیچے والے بولیں خالی کر، تو جائز ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، اس میں بیچارے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. لیکن یہ لکھا اس لیے جاتا ہے کہ اس کو پتا چل جائے کہ اصل تو یہی ہے، لہذا اب وہ سلو پہ آسانی سے آمادہ ہو جائے گا کہ میرا گھر اگر بچ رہا ہے اور مجھے اس کی قیمت مل رہی ہے تو چپ چاپ کر کے لے لو، ورنہ وہ بڑی بڑی قیمتیں لگا رہا ہوتا ہے، میرے تو 6 کروڑ لگ گئے، میرے تو 6 کروڑ لگ گئے، میں تو 7 کروڑ سے کم نہیں لوں گا. تو ایسے بدماش کو بتایا جائے گا بھائی تیرا حق تو ملبے میں ہے، کسی اور کی زمین پہ چھت پہ تو نے گھر بنایا ہوا ہے، تو جس کی چھت ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ توڑ تاڑ کے لے جا. تو پھر وہ انسان کا بچہ بنتا ہے، بولتا ہے جتنے مل رہے ہیں تو نہ لے لو. یہ ہو گیا میرے بوئی. اس لیے اوپر والے پورشن میں گھر بنانے سے پہلے نا کسی مفتی سے مشورہ لے لیا کرو. لوگ دنادن خرچ کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں جب مسئلہ آتا ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگتا ہے. تو جب تم کسی کی زمین پہ گھر، یہ لوگوں کی زمینوں پہ بھی لوگ گھر بنا رہے ہوتے ہیں،
زمین جناب بڑے بھائی کی ہے, چھوٹے بھائی نے گھر بنا دیا اس میں. اب بعد میں دماغ مفتیوں کا بھی کھایا ہوا ہے کہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی. وراثت ایسے تقسیم ہوگی کہ نیچے کے بھائی کی زمین ہے, تم نے اگرچہ اس کی اجازت سے گھر بنایا ہے تو بن گیا گھر, لیکن اس کو یہ ہر وقت حق حاصل ہے, وہ بولے میری زمین خالی کر, اپنا گھر لے کے جائے یہاں سے. تو نارمل حالات میں تو وہ یہ نہیں کہتا, کوئی قیمت طے کر لیتے ہیں, لیکن جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے, جب لڑائی ہوتی ہے جھگڑا ہوتا ہے پھر کہتا ہے ہٹا, پھر مفتی اسی کا ساتھ دے گا جس کی زمین ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ میرا نام محمد یوسف ہے اور میرے باپ کا نام. دیکھو یہ مالی معاملات میں نا بہت سیدھا رہنا چاہیے. میں نے پتا ہے کیا وصیت نامہ جو لکھا ہوا ہے میں بتاتا رہتا ہوں نا, تاکہ آپ لوگ کو بھی عبرت ہو. اب ظاہر ہے میں جب مروں گا تو اتنے پیچھے وارثین ہوں گے, تو ان کو جھگڑے سے بچانے کے لیے, حالانکہ مجھے امید ہے کوئی نہیں جھگڑے گا آپس میں انشاءاللہ, لیکن ہم تو پورا انتظام کریں نا. میں نے گھر کی چیزوں کا بھی لکھا ہوا ہے کہ کون سے گھر میں کس کی چیز کس کی ہے. تو اس میں نے لکھا ہوا ہے کہ میرے گھر میں جتنا سامان ہے وہ جو زوجہ اس گھر میں رہ رہی ہے سارا اسی کی ملکیت میں ہے, تاکہ اس میں وراثت کا مسئلہ ہی کھڑا نہ ہو کہ ملکیت میں دے دیا سارا فرنیچر, فریج, چولہے مولے جو بھی ہے. اب میں نے کیا قبر میں لے کے جانا ہے؟ بھائی جس زوجہ کا ہے وہ سارا فرنیچر اسی کا ہے. تو اب میں مروں گا تو بھائی اس میں تو وراثت ہے ہی نہیں ہے, تو گھر والوں کا ہے. وہ جب مریں گے تو پھر وہ ٹینشن, وہ میرے مرنے کے بعد جو مرضی ٹینشن ہے میرے اس سے کیا لینے دینا. ہمارے لیے تو الگ سے ٹینشن کھڑی ہوئی ہوگی آخرت میں کہ بخشش ہو جائے. یعنی وہ ٹینشن سے بچنا تو میرے بس میں نہیں ہے نا. میں تو یہی کر سکتا ہوں کہ میں جب مروں تو میرے مال میں کوئی جھگڑا نہ ہو. تو میں نے بتایا ہوا ہے کہ بھائی جب میں مر جاؤں, وصیت لکھی ہوئی ہے, جب میں مر جاؤں گا تو پہلے سے, مرنے کے بعد نہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ ان کا ہے, پھر یہ نہیں ہوتا. مرنے کے بعد تو پھر وراثت ہے, پھر وصیت باطل ہے ابھی سے. تو میں نے کہا میرے جس گھر میں جو بھی گھریلو سامان ہے وہ سارا کا سارا اسی زوجہ کو میں نے ابھی ملکیت میں دے دیا ہے. جو زوجہ جس گھر میں رہتی ہے وہ سارا سامان اس کو ابھی. یہ وصیت جائز نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد وہ اسی زوجہ کا ہے, کیونکہ زوجہ تو وراثت میں حقدار ہوتی ہے, اور جو وراثت جس کو ملتی ہے اس کے لیے وصیت شرعن باطل ہوتی ہے. اس کے لیے آپ 1 روپے کی بھی وصیت نہیں کر سکتے کہ یہ اس کو دے دیا جائے. تو میں نے وصیت کی ہوئی ہے بھائی, میں مر گیا تو پہلے سے میں بتا دوں یہ ساری چیزیں میری ملکیت سے خارج ہیں. جتنی گھر میں چیزیں ہیں وہ سب گھر والوں کی ہیں, سوائے اس کے کہ کوئی پیسے ویسے لاکر میں رکھے ہوئے ہوں یا کہ الماری میں, ایسا نہ وہ سب اٹھا کے ابھی صحیح لے لے. وہ پتہ چلا میں گھر میں گیا, شلوار کی جیب میں ہاتھ ڈالا, پیسے ہی نہیں ہے. گھر والوں نے کہا, آپ نے کہا تھا جو کچھ گھر میں ہے وہ سب. تو میری شلوار کی جیب سے جو پیسے, یا قمیض کی جیب سے جو, شلوار میں تو جیب نہیں ہے, قمیض کی جیب سے جو پیسے نکلے وہ کس کے ہیں؟ وہ میرے ہیں. تو یہ اپنے لیے بھی آسانی رکھو, گھر والوں کے لیے بھی آسانی رکھو بھائی. تو یہ سب چیزیں پہلے سے لکھ کے رکھنی چاہیے, ورنہ اتنی کنفیوژن ہوتی ہے. زیور بھی ہے, جو بھی کسی کے پاس ایسا بنی کا ہے بھائی. ہاں سر میرے ذاتی کپڑے کس کے ہیں؟ وہ میرے ہیں, تاکہ میں عزت سے پہن تو سکوں نا. لوگ بولیں گے بیوی کی پاجامہ پہن کے گھوم رہا ہے, بیوی کی قمیض پہن کے گھوم رہا ہے, وہ پھر کیا عزت؟ ٹوپی جہیز کی ہے, ایسا نہیں ہے. یہ سب جو ذاتی چیزیں وہ میری ہیں. حتیٰ کہ ابھی کیا بتاؤں, زیادہ نہیں فری ہو مجھ سے. میرا نام محمد یوسف ہے اور میرے پاپا کا نام محمد وسیم ہے. میرے پاپا کو بھی دوسری شادی, پاپا کو کبھی دوسری شادی ابو کا کام ہے کرنا. پاپا دوسری شادی, یہ ڈیڈی اور پاپا کا کام نہیں ہے, یہ ابو کا کام ہے. سمجھ رہے ہو, یہ دیسی لوگوں کا کام ہے, ڈیڈی پاپا. لیکن بعد ان کے پاپا ہیں, ان کو دوسری شادی کا شوق ہے. میری امی اور پاپا کی طلاق ہو گئی تھی, ہم 4 بہن بھائی ہیں. میری دوسری امی نے فارسی میں اپنا نام ڈلوایا ہے جبکہ اصل ماں کا نام ہوتا ہے. غلط ہے, بالکل حرام کام کیا. نہ باپ کی ولدیت چینج کرنے کی اجازت ہے, نہ ماں کا نام چینج کرنے کی اجازت ہے. اب ہوا یہ کہ ان کی والدہ کو ڈیورس ہوئی تو جو سوتیلی ماں کا نام ہے فارسی میں اوریجنل ماں کے خانے میں ڈال دیا, گناہ کبیرہ ہے. اوریجنل ماں کا نام ہمیشہ رہے گا, اوریجنل باپ کا نام ہمیشہ رہے گا. جبکہ اصل ماں کا نام ہوتا ہے, اب بڑی بہن کی شادی کے لیے فارسی میں سگی ماں کا نام چاہیے ہوتا ہے. تو باپ نے نادرا بہت لمبا خط لکھا ہے میرے بھائی. یار یہ تو آپ نے پورا لمبا چوڑا خط لکھ دیا. بہرحال نادرا میں نام چینج کروائیں اور جو بھی اس کی قانونی کاروائی یہ پوری کریں. یہ کبیرہ گناہ ہے, جائز نہیں ہے. اور جب بہن کی شادی ہو تو بھی اصل والدہ کا نام والے ڈاکومنٹس جمع کرائیں, اس میں جو ممکن ہے جتنا ممکن ہے کریں. مفتی صاحب مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ میرا دل کبھی نماز میں لگتا ہے اور کبھی نہیں,
کبھی اچھا کام کرنے کا دل کرتا ہے اور کبھی نہیں. یہ انسان کی فطرت ہے, کبھی نماز میں دل لگتا ہے کبھی نہیں لگتا, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ دنیا میں کوئی ایسا ترم خان نہیں ہے جو ہر وقت اس کا نماز میں دل لگا رہے, تو سب تو پھر سارے نمازی نہ بن جائیں. پھر تو جب دل لگے تو یہ اللہ کی نعمت ہے, نہ لگے تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, اس میں دگنا ثواب ملے گا. تو ان چیزوں میں مت پڑو کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. غلام کا کام ہوتا ہے جو ٹاسک اس کو دیا جائے اس ٹاسک کو وہ پورا کرتا ہے. آپ نے مزدور کو لگا دیا کنواں کھود دے, وہ کہہ رہے ہیں سیٹھ صاحب کبھی میرا دل لگتا ہے کنواں کھودنے میں, کل تو میں اتنا مزہ آ رہا تھا کنواں کھودنے میں, آج مزہ نہیں آ رہا. ایک دفعہ تو آپ اس کو تسلی کا جملہ کہو گے ہوتا ہے یار, ہوتا ہے یار. پھر وہ کہہ رہے اب مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ کنواں کھودنے میں. پھر اگلے گھنٹے کہہ رہا ہے پھر میری بوریت سی ہو رہی ہے, دل نہیں لگ رہا. 2-4 دفعہ ایسا کرے گا آپ چماٹ مارو گے رکھ کے. بولے گا انسان کا بچہ بن, کنواں کھود, جو تجھے کام لگایا نا وہ کھود, تیرا دل لگے نہ لگے جو کام ہے اس کو فوکس کر. دفتروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, آپ کمپیوٹر کے سامنے آ کے بھیجے, باس سے کہہ رہا دل نہیں لگ رہا, 2-4 دفعہ بولے گے, باس بولے گا بھائی میرے جو کام تجھے دیا ہوا ہے وہ کرے یار, جو چیک تجھے دیا ہوا ہے کیش کرانے کے لیے جا کے کرا کے آ. تو اسلام میں مذہب میں آ کے یہ سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. نماز میں دل لگ رہا ہے, نماز میں دل نہیں لگ رہا, عبادت میں مزہ آ رہا ہے, دعا میں مزہ آ رہا ہے. نہیں بھائی, مزہ آئے نہ آئے, آپ نے کام جو اللہ نے ٹاسک دیا اس کو کیا کرنا ہے, پورا کرنا ہے, ایسی کی تیسی. تو یہی تو ہے عبادت. کسی نے اچھا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو عادت پڑ گئی ہے نیکی کی, تم یوز ٹو ہو گئے ہیں, اب تو وہ جذبہ ہی نہیں رہا, اب تو نماز کی عادت پڑ گئی ہے. ایک آدمی نے مولوی تھانوی سے کہا مجھے تو نماز کی عادت پڑ گئی, تو عادتاً یہ کام کر رہا ہوں, عادتاً, وہ جذبہ تو ہے نہیں. انہوں نے کہا اگر اچھے کام کی عادت پڑ جائے تو کیا برائی ہے اس میں؟ صحیح ہے نا, یہ تو خوش ہو یار اچھے کام کی عادت پڑ گئی ہے. لوگوں کو چرس پینے کی عادت پڑ جاتی ہے, شراب پینے کی عادت پڑ جاتی ہے, تجھے نماز کی عادت پڑ گئی ہے. سبحان اللہ. ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں, اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن ایک بات انہوں نے عجیب و غریب کی کہ بچے کو جب آپ کوئی اچھا کام کروا کے انعام دیتے ہو تو بچے کو انعام کی عادت پڑ جاتی ہے اور پھر وہ بغیر لالچ کے کام نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے ہمیشہ انعام دینا ٹھیک نہیں ہے, لیکن بچے کو کاموں کی عادت ڈالنے کے لیے نا اگر کوئی انعام دے کے عادت ڈالی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عادت پڑنے دو, بھلے لالچ میں ہی پڑ جائے, بھلے لالچ میں ہی پڑ جائے, کیونکہ جب عادت ایک دفعہ پڑ جاتی ہے نا پھر لالچ نہیں بھی ہو تو کرتا ہے آدمی کام. تو عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. یہ عربی کے بہت بڑے عالم تھے, عربی زبان کے, شاعری بہت جاندار, محدث فقیہ. تو ان کے والد نے بچپن میں ان کو جو دین کا علم سکھایا ہے نا وہ جنت کی لالچ میں نہیں, پیسوں کی لالچ میں سکھایا ہے. ان کو ان کے والد کہا کرتے تھے عربی کا ایک شعر یاد کر لو 1 درہم دوں گا, جیسے 1 روپیہ دوں گا. تو کہتے تھے میں لالچ میں ایک شعر یاد کرتا تھا, 1 روپے ملتا تھا. ایسے پیسوں کی لالچ میں کہتے ہیں میں نے اتنی شاعری عربی کی یاد ہو گئی کہ خود شاعر بن گئے, عربی زبان کے ماسٹر بن گئے. پہلے زمانے میں تو یہ عربی سیکھے بغیر تو کوئی مانتا ہی نہیں تھا نا. تو خود کہا کرتے تھے تعلمنا العلم لغیر اللہ او کما قال, کہ میں نے علم حاصل کیا غیر اللہ کے لیے, دنیا کے لیے, لیکن جب علم آیا تو اس نے میرے دل سے دنیا نکال دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی علم حاصل کیا تو بچپن میں لالچ تھی, پیسے ملتے تھے, لیکن جب علم آ گیا نا تو اس علم نے پیسوں کی لالچ بولو نکال دی. یعنی جب علم آ گیا نا ایک دفعہ تو اس نے تو دنیا کی محبت نکال دی. تو علم آئے گا تو پیسوں کی لالچ بچے سے خود ہی نکل جائے گی, لیکن آنے تو دو, کسی بھی طرح سے آ جائے بھائی, بھلے پیسوں کی لالچ دے کے آ جائے. بچے جنت کی لالچ میں کم آتے ہیں اور ٹافی کی لالچ میں زیادہ آتے ہیں. ان کو جنت سے سمجھاؤ گے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ان کو تو یہی ہے کہ تھوڑا بہت کچھ پیسے ویسے دے کے کسی بھی طریقے سے اچھے کام کی عادت ڈال دو ان کو. اب بہت زیادہ نہ دیا کرو, پھر گٹکے کھانا شروع کر دیتے ہیں وہ. آج ہمارے گارڈ نے, اللہ معاف فرمائے, اتنی بڑی پان کی پیک تھوکی ہے. ہمارے دوست ہے, وہ نیا فرش بنا ہوا تھا, اس کی چیٹیں وہاں تک گئی. میں نے اس کو کچھ بولا نہیں, میں نے کہا یار تو پان کھاتا ہے؟ کہتے استاد جی کبھی کبھار کھاتا ہوں, لیکن جتنی بڑی پیک تھی نا وہ کبھی کبھار والی لگ نہیں رہی تھی. یار اچھا آدمی ہے لیکن پان کھاتا ہے یار. مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ میرا دل کبھی نماز میں لگتا ہے. یہ ہو گیا میرے بھائی, آئندہ یہ قیامت تک کسی سے نہیں پوچھے گا کہ نماز میں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا.
مفتی صاحب آپ نے وزیر اعظم کی تعریف کی فلسطین پر بات کرنے پر، جبکہ انہوں نے 1967 کے مطابق تقسیم پر بات کی اور 2 ریاستی حل پیش کیا، جس میں ریاست فلسطین کے ساتھ ناجائز ریاست اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑ رہا ہے۔ جو وزیر اعظم نے بات کی ہے نا، وہ فلسطینیوں کا مطالبہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو مدعی سس گواہ چس بننے کی کوشش نہ کرو۔ اگر یہ اس طرح سے حل ہو جاتا ہے، ان پہ ظلم رک جائے گا اور ان کو بھی ایک آزاد ریاست مل جائے گی، تو یہ تو پہلے فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو یہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، اچھا جو لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں نا، ان کے بچوں پہ بھوک اور افلاس آئے، پھر ہم پوچھیں گے کہ اب آپ مشورہ دو، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے جس طرح سے جوڑ توڑ کر کے بھائی یہ ظلم ختم ہو، ہم راضی ہیں۔ تو دوسروں پہ جو گزر رہی ہے نا، ان کے حقائق کو، گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو۔ اور اسرائیل کبھی بھی اس حل پہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں اسرائیل کو نقصان ہے۔ تو اسرائیل یہ اس حل جو ہے نا، جو 1967 سے پہلے کا جو اسرائیل تھا، وہاں تک چلا جائے، اسرائیل اس کو نہیں مان رہا ہے۔ تو آپ وہ باتیں کر رہے ہو جو یعنی جو عملی طور پر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ بات کرو جو فلسطینیوں کے حق میں ہو۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی اس پاکستان میں سیاسی اکھاڑ پچھاڑ چل رہی ہے۔ جیسے جب عمران خان کوئی اچھا کام کرتا تھا، مخالفین نے کیڑے ہی نکالنے تھے کہ نہیں نکالنے تھے؟ ہر اچھے کام کو گھما پھرا کے غلط قرار دینا تھا۔ تو ہم نے ہمت کی، ہم نے عمران خان کے اچھے کام کی تعریف کی۔ تو اب یہ کام موجودہ حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے، موجودہ حکومت سے ہمارے بھی درجنوں اختلافات ہیں، لیکن اگر کوئی اچھا کام کرے تو ہمارے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں توپے لے کے۔ میں کہتا ہوں یہی تقریر عمران خان کرتا تو واہ واہ ہو جاتی، بلے بلے دیکھو کیا زبردست جاندار تقریر کر کے آیا ہے۔ تو مجھے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ذاتی بغض اور ذاتی انا کا کچھ مسئلہ زیادہ بنا ہوا ہے۔ تو پھر بھائی ہم لوگ نیوٹرل ہی رہیں تو اچھا ہے۔ میں تو یہ بات کر رہا تھا بھائی، ہماری پالیسی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرے گا ہم اس کی اپریشیٹ کریں گے۔ تو جب عمران خان نے کیا تھا ہم نے سلوٹ کیا، شہباز شریف نے کیا تو ہم اس کو بھی سلوٹ کر رہے ہیں۔ تو اس نے اچھی بات کی۔ اب اس پہ کچھ لوگ اعتراضات کر رہے ہیں، یہ تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے۔ فلسطین کی باقاعدہ ایک پاورفل ریاست جس میں بیت المقدس کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ فلسطین کے۔ تبھی اسرائیل اس سجیشن پہ قطعاً راضی نہیں ہے۔ وہ جو حل پیش کر رہا ہے، وہ اس حل میں تو یہ ہے کہ بالکل فلسطینیوں کو نہتا کر دیا جائے۔ تو اس کے مقابلے میں یہ جو بات کی ہے یہ بہت جاندار بات ہے، اس پہ قوم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو اپنے ذاتی اختلافات کو ایک طرف کر کے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بعض لوگ تو یہاں تک بات کر رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں جا رہا، نہ فوج اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی اشارہ دیتی ہے، اور دور دور تک کوئی ارادہ نہیں ہے فوج کا اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ بھائی اسرائیل پاکستان کا اتنا بڑا دشمن ہے ہی اسی لیے، بھارت سے اس نے پاکستان پہ اٹیک کروایا اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ کباب میں جو اس وقت سب سے بڑی ہڈی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ پاکستان ہے۔ اور پاکستان کے سیاستدان نہیں ہے، فوج ہے۔ اگر سیاستدان ہوتے، فوج نہ ہوتی تو کچھ نہیں کرنا تھا اس نے، کیونکہ پاور سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، پاور تو فوج کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ عراق میں فوجی حکومت تھی، اس نے گرائی نا، اب سیاسی حکومت تو بنا دی اس نے۔ اب عراق کی ساری پالیسیاں اسرائیل کے حق میں بنا رہے ہیں، بناتا رہے۔ صدام حسین کباب میں ہڈی بنا ہوا تھا ان کے، صحیح ہے نا؟ تو اس لیے اسرائیل کے لیے جو اس وقت کباب میں ہڈی ہے وہ پاکستان آرمی ہے، کیونکہ آرمی کا اسرائیلیوں کی بھی ایجنسیاں ہوتی ہیں۔ اگر آرمی کا تھوڑا سا بھی رجحان ہوتا نا، اسرائیلی ایجنسیوں کو پتا ہوتا کہ یہ تسلیم کرنے جا رہے ہیں، پھر انڈیا سے یہ کچھ اٹیک وٹیک نہیں کرواتے وہ۔ اس لیے میرے بھائی عمران خان سے آپ محبت کریں، عمران خان کو فیور کریں، 100 دفعہ کریں، لیکن یہ نہیں کہ اوٹ پٹانگ آپ جو بھی حکومت کوئی اچھا مثبت کام کرے تو آپ نے بس اس کے اگینسٹ ہی جانا ہے۔ ڈالر کو اسٹیبل کر لیا ہے فوج نے، ڈالر کو اسٹیبل کر لیا۔ جس سپیڈ سے ڈالر تباہ ہو رہا تھا نا، گر رہا تھا، وہ روکا ہے۔ اسمگلنگ پہ پابندی لگا کے باقاعدہ فوجیوں کی لڑائی ہوئی ہے بارڈر پہ، جو اسمگلنگ ہو کے جا رہا تھا، فوجی شہید ہوئے اس میں بہت زیادہ۔ تو یہ فوجی جوانوں نے قربانی دی ہے جو ڈالر کو یہاں لا کے روکا ہے، ورنہ ڈالر بے لگام ہو گیا تھا بالکل، کوڑیوں کے یعنی ہماری کرنسی کوڑیوں کے داموں ہونے والی تھی جو حالات چل رہے تھے۔ تو اس لیے بھائی کسی کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اچھی بات کرے اس کو فیور کرو، جو بری بات کرے اس کو کیا کہو؟ اس کو غلط کہو، بس ختم۔ یہ پالیسی رکھو۔ باقی سیاست دانوں میں تو ہر آدمی کا کوئی ہیرو ہوتا ہے، جو ہیرو ہے اس کو ہیرو رہنے دو، اس کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے۔
میرے کتنے لوگ ہیں جو میرے بیان سنتے تھے, مجھے بار بار کہ آپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی اس مسئلے میں تعریف کر دی ہے تو آپ کا بیان سننا چھوڑ دیا ہم نے, آپ بھی 2 ٹکے کے آدمی نکلے. جب میں عمران خان کی تعریف کرتا تھا تو بہت سے لوگوں نے میرے بیان سننا چھوڑ دیا تھا کہ آپ تو خود یہودی ایجنٹ نکلے. اور اب میں نے میاں شہباز شریف نے جو اچھا کام کیا اس کی تعریف کر دی تو آپ بھی یہودی ایجنٹ نکلے. جو ادھر والے ہیں وہ بھی ہمیں یہودی اور بکاؤ, اور یہ والے بھی بکاؤ, تو 4 آپ جیسے چند لوگ رہ گئے ہیں. ہو سکتا ہے اگلے بیان میں آدھے گھر چلے جائیں. تو نہ اتنی جلدی کسی سے محبت کرو, نہ اتنی ذرا ذرا سی باتوں پہ کسی سے بدگمانی کرو. اور علماء کے بارے میں تو ایک بات یاد رکھو, علماء سے آپ دین سیکھنے کے لیے آتے ہو, جائز ناجائز سیکھنے کے لیے آتے ہو. تو میڈیکل سائنس کی وہ کوئی بات کریں, آپ بولتے ہو مفتی صاحب غلط کہہ رہے ہیں. میں اگر بولتا ہوں میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ کھانے سے طاقت آتی ہے, آپ بولو مفتی صاحب ہیں, مفتی صاحب نے اس دن جو مسئلہ بتایا تھا نا, اوپر والا پورشن بھائی بنائے تو یہ شرعن کیا ہے, یہ ٹھیک ہے. باقی مفتی صاحب نے جو بتایا کہ گوشت کھانے سے مسل بنتے ہیں, جم جانے سے یہ ہوتا ہے, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, مفتی صاحب سے اس میں غلطی ہوئی ہے, بول دو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں بولو کہ مفتی صاحب کذاب, دجال, پھینکو, بکاؤ, مفتی صاحب نے جم والوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں تاکہ جم کے فضائل سنائیں. مفتی صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ دیسی مرغی کھایا کرو, اصل میں ان کا دیسی مرغی کا بزنس ہے. یہ پھر زیادتی ہو جائے گی. تو اختلاف کر لو, 100 دفعہ کر لو, بھائی ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے نا یہ میڈیکل سائنس. اگر بول دوں تو آپ بولو غلط بول دیا, ختم. ہمارے بھی بعض بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے کوئی بات کی, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب, میں ان سے بیعت تھا اور ایسی عقیدت مجھے اب بھی ان سے ہے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن وہ میڈیکل سائنس میں ڈاکٹروں کو کہتے تھے یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں. اللہ معاف فرمائے. زندگی بھر حضرت نے ایلوپیتھک کوئی دوا نہیں کھائی ہے, زندگی بھر حکیمی دوائیں کھاتے تھے, ہومیوپیتھک اور حکیمی. ایلوپیتھک دوا کے کبھی قریب بھی نہیں پھٹکے وہ. لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ان کی رائے یہ صحیح نہیں تھی, ان سے غلطی ہوئی ہے اس میں. ایلوپیتھک اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں, بلکہ حکیموں میں فراڈ زیادہ ہے. اور حضرت کی ڈیتھ بھی شوگر سے ہوئی ہے, چیک اپ نہیں کرایا حضرت نے. انہوں نے فرمایا ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں ہے, میں گھر میں مروں گا, ہسپتال میں نہیں مروں گا. اور شوگر ہوئی, حضرت مانتے ہی نہیں تھے مجھے شوگر ہے, کیونکہ حکیم آ کے مٹھائیاں کھلا رہے تھے حضرت کو شوگر میں. ہمیں اچھی, میں نے مجھے حکیم کا نام بھی پتا ہے, برفیاں کھلا رہے تھے. حضرت مٹھائی نہیں کھاتے تھے, انہوں نے کہا میں علاج بالمثل کروں گا. علاج بالمثل کا مطلب شوگر ہے تو شوگر سے علاج کروں گا. حضرت مٹھائی نہیں کھا رہے, حضرت کو جلیبیاں کھلا رہے وہ حکیم. تو بھائی بزرگ اپنی جگہ تھے, لیکن ہمارا خیال تھا کہ حضرت کو نہیں تھا, وہ تھے, حضرت کو میڈیکل سائنس پڑھی تھی, حضرت نے ڈاکٹری کتابیں بھی پڑھی تھی, ہومیوپیتھی بھی پڑھی تھی. لیکن کتابیں پڑھنا اور چیز ہوتی ہے, باقاعدہ ڈاکٹر بننا الگ بات. لیکن میں بدگمان نہیں ہوا شیخ و مرشد سے, اب یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ. نہیں بھائی, وہ انسان ہے یار. جب ہمارے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث آ گئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ نر کھجوروں کو مادہ کھجوروں کے نر کھجوروں کا بھور نہ ملاؤ. صحابہ نے نہیں ملایا, پیداوار کم ہو گئی, کھجوروں کی پیداوار کیا ہو گئی, کم. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, ہم نے آپ کے مشورے پر عمل کیا, کھجوروں کے بھور, جو نر کھجوروں کا بھور ہم ڈالتے تھے وہ نہیں ڈالا تو پیداوار کم ہوئی. تو آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, میں جب دنیا کے بارے میں تمہیں کوئی حکم دوں تو تم دنیا مجھ سے زیادہ جانتے ہو, جب دین کا حکم دوں تو اس کو فالو کرنا ہے. تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ بھائی دنیا کی چیزوں کو بتانے میں بشر ہوں تو مجھ سے خطا ہو سکتی ہے, تو مفتی اور عالم کون ہوتا ہے جس سے خطا نہیں ہو سکتی؟ اس لیے میں جو آپ لوگ کو ٹوٹکے طبی بتا رہا ہوتا ہوں, لیمن ڈالو اور اس میں اس دن آیا نا میں نے کہ اس میں شہد ملاؤ اور اس میں لیمو نچوڑو اور لیمو کو پانی کے اندر آدھا گھنٹہ ڈال کے رکھو اور اپنے خرچے پہ, گرمی ہے تو ٹھنڈا ٹھنڈا, سردیاں ہیں تو نارمل پی جاؤ, تو ایسا خاندانی صحت ہو جائے گی. تو یہ ٹوٹکا ہے, ہو سکتا ہے کوئی پی کے انتقال کر جائے. سمجھ رہے ہو, یا اس کو ایسیڈیٹی ہو, تیزاب ہو, پتہ چلا وہ السر اس کا کینسر میں تبدیل ہو گیا, کیونکہ لیمن تو السر میں نقصان دیتا ہے. تو ایسے موقع پہ یہ نہیں بولو مفتی صاحب قاتل ہے, جھوٹا ہے, اس کے کسی درس قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا یہی بولے گی بھائی مفتی صاحب نے ایک اپنے تجربہ بتا دیا, آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیتے, حکیم سے پوچھ لیتے, اگر وہ بتا دیتا کر لیتے, نہیں کرتا نہیں کرتے, تو مفتی صاحب کوئی حکیم تھوڑی ہے.
یہی بیلنس بات یہی ہوتی ہے نا, عمل کرنا ہے کر لو, نہیں کرنا ہے نہیں کرو. تو اسی طرح سیاست میں بھی جب میں کوئی بات کر رہا ہوں تو اس میں سیاسی بات ہے بھائی, اس میں ایک رائے ہے, آپ مان لیں مان لو, نہیں ماننا تو اس کا درس قرآن یا فتوے کے غلط ہونے سے تعلق تھوڑی ہے. ایک صاحب نے حضرت مفتی تقی صاحب کے بارے میں کہا کہ انہوں نے سندھ کے گورنر کی تعریف کی ہے. حضرت مفتی تقی صاحب نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے بارے میں کہہ دیا کہ حضرت عمر کی سنت کو زندہ کیا ہے نا, وہ راتوں کو جاگتا ہے. اب ہو سکتا ہے دن میں سارا دن سوتا رہتا ہو, ہے وہ قابل احترام, مجھے میری بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں, اس لیے میں اس کے نام عزت سے لوں گا. مجھے جو آدمی عزت دے تو مجھے نہیں اچھا لگتا میں اس کی توہین کروں. تو کامران ٹیسوری سے جب بھی ہماری ملاقات ہوئی بڑی رسپیکٹ دی. اب اچھے ہیں برے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے, ماضی کیا تھا اللہ عالم, لیکن کام اس نے کراچی کے لیے بہت کیے, اس کا میں گواہ ہوں. کام واقعی اس نے کراچی کے لیے بہت کیے ہیں کامران ٹیسوری نے, اس کا میں چشمدید گواہ ہوں. تو اب مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ حضرت عمر کی سنت زندہ کی ہے, تو اتنے لوگوں کے میرے پاس میسج آئے, مفتی تقی صاحب تو ایسے ہیں. میں نے کہا یار اتنے بڑے عالم نے ایک اسٹیٹمنٹ کہی ہے, ساری زندگی کی عقیدت ایک جملے میں اڑا دی آپ نے. کوئی کہہ رہا ہے بکے ہوئے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے حکومتی وہ ہیں, کوئی کیا کہہ رہے ہیں. یہ تو ہماری قوم کا مینٹیلٹی ہے. آپ زیادہ زیادہ بولتے ہیں بھائی مفتی تقی صاحب کے علم اور تقوی کو سلام, لیکن اس جملے سے ہم اتفاق نہیں کرتے, ہماری نظر میں وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو بس اتنا کافی ہے. کیا یار بیچاروں کو اب بھی کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں مفتی تقی صاحب کی تصویروں کے نیچے, وہی بندہ ہے جس نے حکومت وقت کی تعریف کی ہے. تو مجھے تو بھائی دیکھو, من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے, میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو اس لیے یہ جو الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں نا اللہ والوں کے خلاف, علماء صلح کے خلاف, یہ آپ کی نظر میں بہت ہلکے ہوتے ہیں, اللہ کی نظر میں ہلکے نہیں ہوتے, بہت بھاری ہوتے ہیں. تو ہماری رائے سے بھی کوئی اختلاف کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو شرعی مسائل ہم سے پوچھو. اگر ہم سیاسی بات کرتے ہیں تو میں نے شہباز شریف کی تعریف کر دی کہ اچھا کام کیا ہے, آپ بول دیتے نہیں اچھا کام کیا, ختم ہو گئی بات. تو یہ جو پاکستان نے بہت زبردست فلسطینی موقف کی تائید کی ہے یونائٹڈ نیشن میں, اس پہ حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. حکومت کام نہیں کرتی تو بھی برا بلا کہتے ہیں, کچھ اچھا کر کے آ جائے تو بھی برا بلا کہنا ہے, تو پھر تو اس کا مطلب تم حل چاہتے ہی نہیں ہو. اور فلسطینیوں کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو کہ تم پہ یہ ظلم ہو رہا ہوتا, اگر شہباز شریف کا یہ بیان غلط ہوتا نا تو فلسطینی کہہ دیتے کہ غلط ہے, ہم اس پہ راضی نہیں ہے. ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آ رہا, اور ہم سارے نیک شریف شرفا بن کے فلسطین, ہم تو پورا جو ہے نا یہ تقسیم ہمیں قبول نہیں ہے, تو فلسطینی بولیں یہ قبول نہیں ہے تو پھر ہوگی بات. تو مدعی سز گواہ چست بننے کی کوشش مت کرو. یہ بالکل ایسے ہی ہے, ایران سے ہمارے 100 اختلافات ہیں, لیکن ایران نے فلسطینیوں کی مدد کی ہے. اب ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایران دشمنی میں کہتے ہیں نہیں یہ نورا کشتی ہے, ایران فلسطینیوں کی مدد نہیں کر رہا, یہ نورا کشتی ہے. ہمارے بہت سے لوگ یہ بات, میں کہتا تھا یہ بات فلسطینیوں کی زبان سے نکلوا دو. فلسطینی کہیں کہ یہ ایران 2 نمبری کر رہا ہے, فلسطینی کہیں کہ ایران میں جو ہمارے لیڈر کو شہید کیا گیا ہے ایران نے مروایا ہے. وہ تو نہیں کہہ رہے اور آپ کہہ رہے ہو. اس کا مطلب ایران سے جو آپ کی ذاتی دشمنی ہے اس کو آپ کسی اور طریقے سے نکال رہے ہو. تو ایران کوئی شریف شرفا ملک نہیں ہے, میں کوئی ایران کی تعریفیں نہیں کر رہا, بہت سے جرم ایران کے کندھے پہ بھی ہیں, لیکن جتنے ہیں اتنے ڈالے جائیں, جو نہیں ہے وہ نہیں. ایران نے فلسطینیوں کی بے تحاشا مدد کی ہے, اور اس مدد کے صلے میں ایران کو قربانی دینی پڑی ہے, بھگتنا پڑا ہے. ایران میں میزائل آ کے گرے ہیں, ان کا آرمی کا آفیسر شہید ہوا ہے. تو یہ ساری قربانیاں فلسطینیوں کی مدد کی وجہ سے دی ہیں ایران نے, تو اس میں ایران کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. تو فلسطینی کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر رہا ہے, بھی کہ ہر بات یعنی ایسے بتانے کی نہیں ہوتی. تو اس کی سزا بھی ملی ہے ایران کو, واٹ لگا دی ہے ایران کی. تو لیکن ہمارے یہاں لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں نورا کشتی ہے, خود ہی مروایا ہے, پہلے فلسطینیوں کے لیڈر کو بلایا اور خود ہی مروا دیا, خود ہی ہیلی کاپٹر گرا دیا, خود ہی یہ کر دیا. بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, منہ میں پان ہے, اور تبصرے ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں ان سے بڑا فنٹر اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا نہیں ہے. ان کی سورس آف نالج کیا ہے؟ کوئی سورس آف نالج نہیں ہے. تم کس سے ملے ہو یار؟ تم جا کے کسی فلسطینی سے ملے ہو تم, جو تمہیں بتا رہا ہو کہ, تو فلسطینی جو ہمارے وزیر اعظم نے جو بات کی ہے فلسطینیوں کا, اس کے خلاف کوئی بیان نہیں آیا.
لیکن اسرائیل اس کو کسی قیمت پہ تسلیم نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اس اسرائیل کو پتا ہے میرا اس میں نقصان ہے. اس لیے یہ اچھا اقدام کیا ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے، اچھا اقدام ہوا ہے. باقی جو بھی یہ کہا کرے نا نہیں یہ تو غلط تقسیم ہو رہی ہے، تو ان سے کہو ٹھیک ہے، تمہارے بچوں پہ جب یہ ظلم ہونا اور بھوکے شہید ہو رہے ہوں اور یہ قحط زدہ حالت میں وہ مبتلا ہوں، پھر تم کہنا کہ نہیں ہمیں وہ یعنی اتنا ایریا چاہیے جو عملی طور پر جس کا امکان ہی نہیں ہے. جن کے بچے شہید ہو رہے ہوتے ہیں، جو بھوک سے تڑپ تڑپ کے جانے دے رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کریں. یہ ایک ایسا ہے کہ ایک جگہ ایک صاحب جو تھے نا، ایک لڑکا تھا، نکاح کرنا چاہتا تھا، تو لڑکے کے بھائی نے لڑکی والوں کے سامنے وہ شرطیں بیان کی کہ چھوٹے بھائی کو یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی والے یہ شرطیں مانیں گے نہیں. اب وہ کہہ رہے کہ یار اس سے تو میرا رشتہ ہی ختم ہو جائے گا. بڑا بھائی کہہ رہے نہیں، میں تجھے مروانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں ابھی سے یہ شرطیں لکھوا لوں تاکہ بعد میں تو سکون کی زندگی گزارے. چھوٹا کہہ رہا ہے سکون گیا تیل لینے مجھے یہ لوگ ان شرطیں مانیں گے ہی نہیں، میں نے تو یہاں شادی نہیں ہوگی. تو یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، وہ کوئی خیر خواہ بن رہا ہوتا ہے، آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ بہت یعنی اس میں یہ ہے، تو اس کو پتا ہوتا ہے بھائی یہ عمل ہی نہیں ہوگا اس کے اوپر، تو یہ میرے ہاتھ سے یہ جو پیکج ہے نا یہ نکل جائے گا. تو اگر یہ حل ہو جاتا ہے تو فلسطینی سکون میں آ جائیں گے. بیت المقدس کس کے ہاتھ میں چلا جائے گا؟ مسلمانوں کے پاس ہوگا. اصل تو بیت المقدس ہے، وہ لینا ہے ہر قیمت پہ. اس لیے میرا خیال ہے کہ شہباز شریف نے اچھی تقریر کی ہے، تو وہ آپ اختلاف کرو 100 دفعہ، لیکن کام خاندانی ہو گیا ہے. الٹرا ساؤنڈ پتہ چلا بھائی 2 مہینے کا حمل ہے اور بچہ بالکل معذور ہے اور دل ول کے بال بھی بند ہوئے ہیں، اور نہ تو جان کا خطرہ ہے. ماں کی بھی تو ضائع کروا سکتے ہیں 2 ماہ کا حمل، ایسی شدید مجبوری میں ضائع کروا سکتے ہیں. 22 ماہ کا تو عاقل بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا اس کا مطلب ہے. اچھا 22 ہفتے، 5.5 ماہ کا ہے، پھر ضائع نہیں ہو سکتا حمل. اگر یہ غالب گمان ہے کہ بچہ پیدائش سے پہلے مر جائے گا ماں کے پیٹ میں، زندہ پیدا نہیں ہوگا، ڈاکٹر کہہ دیں کہ یہ ماں کے پیٹ میں کچھ وقت کے بعد جا کے مرے گا یہ، لیکن اس وقت پھر ماں کی زندگی خطرے میں ہوگی، تو پھر ضائع کروا سکتے ہیں. لیکن اگر زندہ پیدا ہونے کی امید ہے تو پھر اس کے پیدا ہونے کا انتظار ہر صورت میں کیا جائے گا، خود سے نہیں مار سکتے. دیکھو کوئی بھی مرنے والا ہو نا تو آپ کو اجازت نہیں اٹھا کر کے گولی مار دو آپ اس کو ٹھیک ہے نا. مفتی صاحب میری وائف عالمہ ہے، ویسا تیرا اب خیر نہیں ہے، اور مجھ سے انتہائی بدتمیزی کرتی ہے، بات بات پہ چیزیں اٹھا کے مارتی ہے، ماشاء اللہ. حدیث بتاتا ہوں تو کہتی ہے کہ وہ بولتی ہے کہ حدیث اپنے پاس رکھو. استغفر اللہ، یہ تو کفریہ جملہ ہے بھائی، اس طرح حدیث کا مذاق اڑانا. دیکھو علم الگ چیز ہے، اخلاق اور تربیت الگ چیز ہے. پورا میرا جمعے کا بیان اسی موضوع پر ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر لڑکی چاہیے، ہمیں عالمہ چاہیے. بھائی ڈاکٹر بھی اچھی ہے، عالمہ بھی اچھی ہے، لیکن پہلے یہ دیکھو گھریلو ہے یا نہیں ہے، اس کی تربیت ہے یا نہیں ہے. تربیت یافتہ ہو، عالمہ نہ ہو، ڈاکٹر نہ ہو، اچھی ہے. تربیت یافتہ ہو، ہاں تربیت یافتہ ہو، عالمہ ہو یا ڈاکٹر نہ ہو تو گھر چل جائے گا. تربیت یافتہ نہیں ہے تو بھلے عالمہ ہو ڈاکٹر ہو، بیڑا وہ تمہیں ٹیکے لگا کے مار دے گی ڈاکٹر صاحبہ. خوشی کے موقع پر مٹھائی بانٹنا کیسا ہے؟ محلے کی خاتون ہر موقع پر مٹھائی کا مطالبہ کرتی ہے. جب میری نوکری لگی تو بار بار مٹھائی مانگ. محلے کی خاتون تیری لگتی کیا ہے پہلے تو یہ بتاؤ. جب نوکری ختم ہوئی تو کیا مٹھائی نہیں دی، اس وجہ سے نوکری چلی گئی، بچہ. محلے کی خاتون ان سے مٹھائی کا مطالبہ کر رہی ہیں، مجھ سے کیوں نہیں کر رہی؟ آپ سے کیوں نہیں کر رہی؟ جمشید سے کیوں نہیں کر رہی؟ آپ سے کیوں کر رہی ہیں؟ تو محلے کی خواتین سے اتنا فری ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں. اگر شادی شدہ ہو تو اپنی بیوی کو بتاؤ کہ وہ محلے کی خاتون مجھ سے مٹھائی کا مطالبہ کرتی ہیں، تو آپ کی بیوی اس کو مٹھائی کھلائے گی، مٹھائی کے اندر زہر رکھے. آپ نے ایک جواب میں کہا تھا کہ ایک شخص کے 3 بیٹے اور تینوں باہر چلے گئے، آپ کو اولادوں کو نصیحت کرنی چاہیے. آپ نے ان کے والد کو ہی نصیحت کر دی کہ 3-4 بچے ہوں گے تو یہ ہوگا.
ویڈیو کے کمنٹس میں اچھے خاصے لوگوں کا اعتراض تھا کہ اگر اولادوں کے دل میں ماں باپ کے لیے احساس ہو، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، ہو تو 10 بیٹے بھی ہوں تو وہ بھی باہر چلے جائیں گے، الٹا ماں باپ کو ہی کہیں گے کہ آپ کون پیدا کریں گے۔ دیکھو میں نے بیان میں کہا تھا کہ 2-3 بچے ہوں گے تو باہر جائیں گے تو جو ہے وہ پھر تو یہی ہوگا، بڑھاپا اکیلے میں گزرے گا۔ تو اس پہ لوگوں کے یہ بتا رہے ہیں، کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ آپ بچوں کو سمجھاؤ نا کہ ماں باپ کی کیئر کریں، اب ماں باپ کے ساتھ رہیں۔ تو 2-3 کیا 10 بچے بھی ہوں گے، اگر ماں باپ کا خیال نہیں کر رہے تو سارے باہر چلے جائیں گے۔ شاید میں نے بیان کرنے میں سمجھا نہیں پایا ہوں گا میں، میرا مقصد ہے کہ بعض کو تو باہر بھی جانا پڑتا ہے، کمانا بھی تو انسان کی ضرورت ہے نا، سب کو یہاں روزگار نہیں ملتا۔ زیادہ بچے ہوں گے، کچھ باہر چلے گئے، کچھ یہاں رہ گئے۔ میں دیہاتوں کے پی کے میں، گاؤں دیہاتوں میں 8-8 10-10 15-15 بچے ہوتے ہیں، 2 ملیشیا میں، 2 ترکی میں، 1 امریکہ میں اور 5 یہاں پر، سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ آتے ہیں تو یہ 4-5 وہاں چلے جاتے ہیں، 1 سال کے لیے تبلیغ میں بھی گیا ہوا ہوتا ہے۔ تو سارے شعبے چل رہے ہوتے ہیں، ماں باپ بھی تنہائی میں نہیں ہوتے۔ ایک آدھ بچہ ہے تو وہ ماں باپ کو سنبھالے گا تو کمائے گا کون؟ کمائے گا تو یہاں ہر ایک کو روزگار نہیں ملتا، بعض کو باہر جانا پڑتا ہے تو یہ تنہا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے 1-2 بچے جہاں ہوں گے تو یہ مسائل وہاں کھڑے ہوں گے، اس لیے بچے ہول سیل کے حساب سے ہونے چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ بات میں نے کی تھی۔